اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ اما بعد۔ اچھا جی، آیت نمبر 40 جو ہے ہمارا نیو ٹاپک ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی قوم یعنی کہ بنی اسرائیل کے اوپر جو جن نعمتوں کا ذکر کیا قرآن میں، اس میں سے ایک پچھلے رکوع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ شروعات کی۔ اب دوسرے پہ ہم آ جاتے ہیں۔ اس سے پہلے دو جو آیات ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ معاملہ جو کیا، اس میں کچھ ایسا ہوا کہ وہ غلطی کے بعد ان کو معاف کیا گیا یا معافی کے کلمات سکھائے گئے۔ اور اکثر ہم اس طرح کی باتیں سنتے ہیں، اس طرح کی روایات یا حدیث کے نام پر ہم غلط غلط باتیں سنتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اتنا رویا، اتنی ان کو پچھتاوا ہوا دنیا میں آنے کے بعد، اور ایسا ہوا اور پھر ویسا ہوا۔ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے کیونکہ اگر آپ اس آیت کو دیکھیں گے تو اس آیت سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو دنیا میں آنے کے بعد کے معاملات لوگ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں، اس سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی پریسائز ہمیں انفارمیشن دے دی۔ وہ کیا کہ آیت نمبر 37 میں دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور اس آیت سے پہلے وہ آیت گزرتی ہے جس میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ شیطان نے ان کو بہلا دیا، پھسلا دیا اور ان کو جنت سے نکلوا دیا، تو ہم نے ان کو کہا کہ پھر تم ایک دوسرے کے دشمن ہی رہو گے، اور پھر ایک حد تک یا ایک خاص مقرر وقت تک تم لوگوں کو زمین پہ رہنا ہے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی بات آئی، لیکن فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو سکھائے وہ کلمات جو کہ توبہ کے کلمات تھے، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اور پھر ہم نے کہا کہ تم سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ، ٹھیک ہے، منہا جمیعا۔ اور فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ نیچے اتر جاؤ، اور پھر اگر تمہارے پاس جب جب کوئی ہدایت آئے گی تو تم اس کی اتباع کرنا، ٹھیک ہے، تبعہ، اتباع پیروی، ٹھیک ہے۔ تو اس بات پر غور کیجیے گا، ایک منٹ۔ اچھا جی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے کہ اس کے بعد جب ہم نے ان کو کلمات سکھا دیے توبہ کے حضرت آدم علیہ السلام کو، اس کے بعد ہم نے کہا کہ اب تم اتر جاؤ، تو یہ معاملہ کہ اس گناہ کو کرنے کی سزا کے طور پر ہمیں اتار دیا گیا۔ اور پچھلے دنوں میرا جو چھوٹا والا بیٹا ہے وہ بھی مجھے پوچھ رہا تھا کہ امی جان ایسا ہوگا نا کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی نہیں ہوتی تو پھر ہم بھی سارے جنت میں ہوتے ہیں۔ اب اس نے سنا کہا، اس نے سنا وہ یوٹیوب میں کچھ وہ کلپس وغیرہ میں کوئی کہہ رہا ہے اس طرح کی باتیں، ٹھیک ہے، تو وہ بچے نے سنا، بچے کا دماغ چلا اور اس نے مجھے یہ بات کہہ دیا کہ لیکن یہ تو بچہ ہے نا، بڑے لوگ بھی اس طرح ہی سے کہہ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، اور پھر یہ کہ کیونکہ میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، تو بہت الگ الگ پلیٹ فارمز پہ اس قسم کی فالس باتیں چل رہی ہوتی ہیں۔ لیکن اگر آپ ان باتوں کو اچھے سے سمجھنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس قرآن کی ان آیات کی سیکوینسنگ پہ غور کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ توبہ کا اور گناہ کا، یا گناہ تو نہیں، غلطی، کیونکہ گناہ اس وقت پہ ایکسسٹ نہیں کرتا، غلطی تھی وہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا، ٹھیک ہے۔ اب جان پر ظلم کا مطلب یہ کہ جب آپ کی جو فیملیرٹی ہے، آپ کی ریکگنیشن اپنے ایک ہی شخص سے ہے کسی، اور اسی کو اگر آپ اعوذ باللہ، اگر آپ اسی کو ناراض کر دیں گے تو آپ کیسا محسوس کریں گے۔ یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کی کوئی فیملی اور مزید لوگ کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو جتنا کچھ سکھایا گیا تھا، پچھلے رکوع میں جو ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو کچھ علم دیا گیا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باقاعدہ ایجوکیٹ کیا حضرت آدم علیہ السلام کو، اس کا کیا مقصد تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب کہ سب کے نام سکھائے گئے،
ہر چیز کے بارے میں انفارمیشن دی گئی، اور وہ آگے سے اس کو ڈیمونسٹریٹ کر رہے ہیں دوسروں کے سامنے، وہاں فرشتوں اور جنوں کے سامنے. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اس چیز کا پہلے سے علم تھا کہ اب یہ سارے معاملات آگے جا کر ہونے ہیں، ورنہ یہ کس چیز کے نام سکھائے گئے ان کو. روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی پشت سے نکلنے والی جتنی بھی اولاد ہے، یعنی کہ ان کے پشت سے نکلنے والی اولاد کا مطلب ہے ان کے پیچھے آنے والی، ان کے بعد آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے بارے میں بتلا دیا گیا اور دکھلا دیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی کتنی، ان کے پیچھے خلقت کتنی ہونی ہے. ٹھیک ہے، یہ تمام صحیح احادیث سے ہمیں ملتا ہے. اب حضرت آدم علیہ السلام کو صرف رٹو طوطے کی طرح نہیں وہ بتایا گیا تھا، اس بات کو یاد رکھیے گا کہ جب ہم نے لفظ علامہ کا جائزہ لیا تھا تو علامہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ تواتر سے، کنسسٹنسی اور ایک خاص ڈسپلن کے ساتھ علم کو سکھانے کو کہتے ہیں علامہ. تو حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا گیا. تو اب حضرت آدم علیہ السلام کو یہاں سے جب انفارمیشن ان کو پتہ چل گئی کہ میرا ایک مقصد ہے، کیونکہ اس سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں اپنا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کے لیے ہی پیدا کیا تھا. اوکے، ایک بات کلیئر ہو گئی، ایک مقصد. دوسرا نمبر پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے پاس اس چیز کا علم موجود تھا کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا تھا. اور ظاہر ہے وہ تمام اولاد کہاں ہونی ہے، زمین پہ کیا چیزیں ہونی ہے، کیا نہیں ہونی ہے، ان کے کیا نام ہونے ہیں، ان کے معاملات کیا ہونے ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو بتائی گئی. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان کو سکھایا گیا تو ان کے اندر اس چیز کی پہلے سے ہی انفارمیشن کے پاس موجود تھی کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور تیسرا ہمیں پتہ چلتا ہے ان آیات کی سیکوینس سے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ فتلقى آدم، کہ مجھ سے جب ملاقات ہوئی ہے یا میری طرف آدم نے میری طرف رجوع کیا کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، مجھے بہکا دیا شیطان نے، ہمیں بہکا دیا، مجھ سے غلطی ہو گئی تو اب میں کیا کروں. تو میرے رب نے مجھے جو کلمات سکھائے وہ فتح علیہ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے پھر توبہ جو ہے اس کا رجوع کرنا، یعنی کہ میری طرف پلٹنا، اس کو میں نے قبول کیا. انہ هو التواب الرحیم. اور جب لفظ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے انہ، تو انہ کا مطلب ہے بے شک. تو جب شک ہی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والے اور بار بار رحم کرنے والے، الرحیم لکھا ہوا ہے. ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کو میں نے سکھایا تھا کہ رحیم کا کیا مطلب ہوتا ہے، کنٹینیوس رحم کی بات ہو رہی ہے، مہربانی کی بات ہو رہی ہے. تو جب شک نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی طریقے کا رزلٹ دیا. ٹھیک ہے، تواب یعنی کہ توبہ کو قبول کیا اور رحم کیا ان لوگوں پر. اچھا، اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قلنا اہبطوا، اب تم اتر جاؤ. ٹھیک ہے، اہبطوا کا مطلب ہے کہ جہاں پر آپ ہیں ادھر سے نیچے چلے جائیں. ٹھیک ہے، پھینکا نہیں گیا، ان کو گرا نہیں دیا گیا. ایسا نہیں ہوا کہ ان سے گناہ ہو گیا تو ان کو پنش کے طور پر پھینک دیا گیا یا پٹخ دیا گیا، نہیں، کہ اب آپ اتر جائیں جمیعاً. اچھا، تمام کے تمام، سب کے سب. اور فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، جتنے بھی وہاں پر لوگ موجود تھے. کون لوگ موجود تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام بھی اور حوا بھی. اوکے. اچھا، اب جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت کی تمام نعمتوں کے باوجود ان کی لونلینس کا خیال رکھا حضرت آدم علیہ السلام کی، تو آپ کو یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ تمام جو سٹیپس تھے وہ ایک گریٹر پلان کا حصہ ہیں. اوکے. یہاں پر جب ہمیں ہماری ٹیچر سکھا رہی تھی علامہ کے بارے میں، تو انہوں نے ہمیں یہ بات سکھائی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی کریچرز تخلیق کی ہیں ان کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوریوسٹی رکھی ہے. ٹھیک ہے، اب سب کا الگ الگ مقصد، جیسے کہ جانور ہیں ان کا کوئی خاص مقصد ہوگا. جیسے کہ آپ نے دیکھا نا چوٹی، چوٹی کو آپ نے دیکھا، ان کی جتنی بھی چوٹیاں ہوں، جتنی بھی کروڑوں سال پہلے بھی ہوں گی چوٹیاں ابھی بھی ہیں، ان سب کا ایک ہی مقصد ہے، وہ ایک خاص طریقے سے مٹی کے اندر یا مٹی ٹائپ کی جگہوں پر وہ جو ہے وہ لائن بنا کر چلتی رہتی ہے اور چھوٹے چھوٹے ذرات اکٹھے کرتی رہتی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے آپ دیکھ لیں کہ ہمارے لیے جیسے سلک ورمز ہیں، سلک ورمز کا ایک خاص پیٹرن ہے، اسپائڈر ہے ان کا ایک خاص پیٹرن ہے. سلک ورمز کیا کرتے ہیں، ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خاص فطرت پہ پیدا کی، ان کی فطرت سے ہمیں کوئی نہ کوئی فائدہ ہو رہا ہے. اسی طرح سے ہم بھی جو ہے انسان ہیں تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے اشرف المخلوقات ہیں اور پتہ نہیں ہم تو کتنے اسپیشل ہیں.
تو ہمارا کوئی خاص مقصد، تو کوئی خاص مقصد وہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا کہ ہدایت کا مقصد ہے، اور ہدایت کے بعد پھر تم لوگ کس طرح ایکٹ کرو گے وہ تمہارا مقصد ہے. اوکے. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو کسی نہ کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا. وہ مقصد آپ نے پہلے تلاش کرنا ہے، پھر وہ مقصد آپ نے پورا کرنا ہے، اور وہ تمام کریچرز کے ساتھ یہ معاملہ ہے. تو ہماری ٹیچر ہمیں یہ سکھا رہی تھی کہ جب علم آتا ہے آپ کے پاس تو آپ کی کیوریوسٹی جو ہوتی ہے نا کسی حد تک سیٹسفائی ہو جاتی ہے. تو کیوریوسٹی سیٹسفائی ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر کریچر، ہر کریشن میں کسی نہ کسی لیول کی، کسی نہ کسی مقصد کی کیوریوسٹی رکھی ہے. اوکے. اچھا، ہمارے اندر کیا ہے؟ ہمیں ہوتا ہے کہ فلاں چیز کیوں ہے، کہاں سے آئی، کہاں جائے گی، یہ ہے نا. تو میں آپ کو جو ابھی ایگزامپل دیتی جانوروں کے، ان جانوروں کے اندر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیچرل انسٹنکٹ جو رکھا ہے کیوریوسٹی کا، وہ ہے، اور وہ اس طرح سے سیٹسفائی ہوتا رہتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے اندر بینگ اے مین، یا بینگ دا فرسٹ ہیومن، ان کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کیوریوسٹی رکھی تھی وہ تھی علم کی، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکھا بھی دیا. پھر ان کے ساتھ جب یہ واقعہ پیش آیا تو آپ کو یہاں پر یہ کبھی بھی نہیں ملے گا کہ انہوں نے کوئی سوال جواب یا کچھ کیا ہو، سوائے اس بات کے کہ وہ شرمندہ ہوئے اپنی جان پر جو ظلم کرنے کے نتیجے میں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کچھ کلمات سکھا دیا. اور ہمارے ٹیچرز ہمیں سمجھاتے ہیں کہ انسان کے اندر جو کیوریوسٹی ہے وہ علم کے ذریعے سے بجھتی رہتی ہے. یعنی کہ کیوریوسٹی کی جو آگ ہوتی ہے نا، جستجو، وہ کہتی ہے کہ آپ لوگ جیسے جیسے علم حاصل کرتے رہیں گے، چاہے آپ دنیا کا کریں چاہے آپ دین کا کریں، ایک خاص لیول آف کیوریوسٹی جو ہے وہ آپ کی سیٹسفائی ہوتی جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ کیسے ہوتی ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک آگ اور پانی کا حساب کتاب رکھا ہے. ہمارے اندر جو کیوریوسٹی ہے وہ آگ ہے، اور پانی کا کام جو ہے علم کرے. لیکن الٹیمیٹ جو ٹروتھ ہے وہ کہاں پر ملے گا آپ کو؟ الٹیمیٹ ٹروتھ آپ کو قرآن اور حدیث میں ملے گا. تو الٹیمیٹ ٹروتھ جب آپ کو ملتا جاتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ رسی پکڑ کے آپ کو ایک تو دل میں اطمینان ہوتا ہے کہ اب آپ آگے چلیں. جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ میرا مقصد جو ہے وہ دنیا میں کچھ اور ہے، اور بتا دیا گیا تھا. اور یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہی نہیں، باقی جو دیگر مخلوقات یعنی کہ فرشتے اور جن موجود تھے وہاں، ان لوگوں کو بھی یہ بات بتا دی گئی، اور ہمارے ذریعے ہمارے تک یہ بات قرآن کے ذریعے سے پہنچا دی گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کا مقصد کیا رکھا تھا. تو لہٰذا یہ بات بالکل ہی ان ایپلیکیبل ہو گئی جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ان سے غلطی ہو گئی تھی، ان سے گناہ ہو گیا تھا، عورت کے بہلاوے میں آ کے انہوں نے گناہ کر دیا، اور اس کے نتیجے میں تمام لوگ جو ہیں وہاں بیٹھ گئے آ کر دنیا میں. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ویسے تو اتنی بات کرنے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے تھی، کیونکہ ہم نے شروع میں ہی دیکھ لیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اناؤنس کیا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بھیجنے والا ہوں جو میرا ایز اے ایمبیسڈر جائے گا. ٹھیک ہے. خلیفہ کو کیا کہتے ہیں؟ کہ لیگیسی کو آگے لے کر چلنے والا. اور خلف کا کیا مطلب ہے؟ کہ وعدہ کو پورا کرنے والا. ٹھیک ہے. یا پھر اب دیے گئے کسی اگریمنٹ کے ساتھ اس نے آگے چلنا ہے. تو ہمارا کیا تھا؟ وہ یوم الست میں جو ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے کہا کہ سوائے اللہ کے ہمارا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی ہمارا کریٹر نہیں ہے، وہ ہمارا معاملہ تھا. ٹھیک ہے. تو یہ عالم ارواح کا معاملہ، اس کو بھی آپ اپنے دماغ میں یاد رکھیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم اترو نیچے، اور اب جب تمہارے پاس کوئی بھی ہدایت آئے تو پھر تم کیا کرو گے؟ اس کی اتباع کرنا، اس کو فالو کرنا. تو کیا ہوگا تمہارے ساتھ؟ فلا خوف علیہم، تو تم لوگوں پر کوئی ڈر نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور کوئی غم نہیں ہوگا. اچھا، میں نے آپ لوگوں کو اس سے پہلے 2 سیشنز میں ہم اس بارے میں بات کر چکے ہیں، خوف اور حزن. ٹھیک ہے. خوف اور حزن، حزن کی جو ہے وہ باقاعدہ دعا ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہوئی ہے. خوف کیا ہوتا ہے؟ کسی ان دیکھی چیز کے بارے میں اسکیپٹیکل ہونا، تو اس کو اینشیس ہونا جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں، وہ چیز ہے خوف. کہ آپ نے ایک چیز کو ابھی ٹرائی نہیں کیا، ابھی دیکھا نہیں ہے، لیکن آپ کو پہلے سے خوف آ رہا ہے، نروسنس ہو رہی ہے، انزائٹی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. ان دیکھی چیز کا خوف، یا اگر آپ کا ایکسپیرینس کم ہے اس کی وجہ سے. اور یحزنون، وہ غم کرنے والے، غمگین ہو جانا. غم کب ہوتا ہے؟ ڈپریشن یا پچھتاوا، غم جب ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی کام کر دیا غلط، پاسٹ میں کر گزرے ہیں آپ اس کو،
اب جو ہے وہ آگے آپ کو اس چیز پر پچھتاوا ہو رہا ہے، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایسے نہیں فلاں طریقے سے. بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت ساری چیزوں کی نالج ہی نہیں ہوگی اگر ہم قرآن کو فالو نہ کریں، ہم اپنے اوپر رکھ کر دیکھتے ہیں. ہمیں بہت سارے معاملات کا نہیں پتا دین میں کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے. اچھا میں کہتے ہیں نا وہ پھونک پھونک کر قدم رکھیں گے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں جہالت میں کچھ بھی کرتے پھرتے ہیں، پھر جب وہ پلٹ کر اپنی زندگی دیکھتے ہیں تو انہیں کیا ہوتا ہے، غم ہوتا ہے. بالکل اسی طرح سے اس آیت کے اس حصے کو آپ آخرت کے معاملات پہ رکھیں. آخرت میں کیا ہوگا؟ آخرت میں ابھی ہم نے آخرت نہیں دیکھی ہے، نہ ہم نے موت دیکھی ہے، نہ ہم نے کسی اور کی موت دیکھی ہے، نہ موت کے بعد کیا معاملہ ہوتا ہے وہ دیکھا ہے، نہ ہی ہم نے ڈے آف ججمنٹ دیکھا ہوا ہے، قبر کے اندر کیا معاملات ہیں ہم نے کچھ نہیں دیکھا ہوا. تو ہمیں کیا ہے؟ خوف ہے. صحیح ہے، انزائٹی ہے. پھر یہ کہ ہمارے پاس بہت سی آیات کے ذریعے سے اس کے بارے میں ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تھوڑا تھوڑا کہتے ہیں نا سیناریو بھی دکھایا ہوا ہے کہ یہ ایسا ایسا ہوگا، فلاں بندے کے ساتھ ایسا ہوگا، فلاں ہوا تو ایسا ہوگا. تو ہمارے اندر خوف ہے اس چیز کا. اوکے. اور یہ خوف اٹ از کہنا چاہیے پروڈکٹیو خوف ہے، کیونکہ اگر یہ خوف آپ کو آگے غمگین ہونے سے بچا لے تو پھر اٹ از بینیفیشل. ٹھیک ہے. اور غم کب ہوگا؟ جب ہم نے وہ وقت گزار دیا اور ہم نے اس طرح سے ایکٹ نہ کیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں کیا کہہ رہے ہیں کہ جب تمہارے پاس ہدایت کا کوئی معاملہ آئے تو پھر تم اس کو فالو کرو. اور ہدایت کیا ہوتی ہے؟ ہدایت ہم نے دیکھا تھا کہ نیکی کی طرف، سیدھے راستے کی طرف کوئی بھی اشارہ اور ایسی چیز جس سے آپ کو لگے کہ نجات ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ہدایت کیا ہوتی ہے؟ اگر ہم اردو کی ہدایت کی بات کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ڈائریکشن. لیکن عربی میں جب ہدایت کی بات ہوتی ہے نا، عربی میں خاص طور پہ قرآن میں ہدن جو الہدا ہے، جس کا جو لفظ ہے نا الہدا، خاص ہدایت. تو ہدایت کا مطلب ہوتا ہے ایسی ڈائریکشن یا ایسا طریقہ، ایک طرف بھی آپ کو لے کر جانا اور ایک خاص طریقے سے بھی لے کر جانا جس کے نتیجے میں ہماری نجات ہو جائے. اوکے. اس بات کو آپ لوگ ضرور لکھ لیں اپنے نوٹس میں. اچھا پچھلی دفعہ بھی آپ لوگوں کو میں نے ہدایت کا بتایا تھا، کیونکہ ہم لوگ ہدایت پڑھ رہے تھے سورہ الفاتحہ میں کہ ہدایت کیا ہوتی ہے. اچھا علامہ کو ہم نے دیکھا تھا. ہدایت کو یاد رکھیے گا کہ ہدایت کا جو لفظ ہے، خدا جو لفظ ہے، اس کا آخر قرآن کی روح سے کیا مطلب نکلے گا؟ تو اس کا صرف یہی مطلب نہیں. اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہدایت جو ہے وہ غلط چیز کی طرف بھی ہو سکتی ہے، غلط چیز کی طرف ہدایت نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. قرآن کے اعتبار سے اگر آپ ہدایت دیکھیں گے تو اس کا یہی مطلب ہوگا. ادر وائز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا پچھلی آیات میں، کیا کہ میں یضل بہ کثیرا، کہ میں اسی چیز کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو یضل یعنی کہ ضاد لام لام ضلال کر دیتا ہوں، بھٹکا بھی دیتا ہوں. اور وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور بہت سے لوگوں کو ہدایت بھی دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو ہدایت کا اپوزٹ کیا بنے گا؟ ضلال، ضاد لام لام، بھٹک جانا، سیدھے راستے سے بھٹک جانا. اور سیدھا راستہ کیا ہے؟ اب سوال یہ آتا ہے کہ سیدھا راستہ ہے اگر ہدایت کا، تو پھر اتنی تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ لوگوں کو اتنی پرابلم کیوں رہی اس پہ چلنے پہ؟ کہ ہدایت کا راستہ الٹیمیٹلی آپ کو نجات کروائے گا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ راستہ بہت ہموار اور ایزی ہو. ہاں لیکن یہ ضرور ہے کہ ہدایت کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو کسی اچھے اور برے کی سمجھ دے دی کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز بری ہے، اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی دے دی، یا پھر اس طرف جانے تک کا جو بھی ریسورسز ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے لیے فراہم کر دی. اب اس پر ایکٹ جو ہے نا وہ آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہاں سمجھ گئے آپ لوگ؟ تو یہ اس کا مکمل ڈیفینیشن ہے ہدایت کی، کہ آپ کو علمی طور پر بھی معلوم ہو اور عملی طور پر آپ کو اس کی توفیق ہو جائے، کامیابی ہو جائے کہ آپ اس چیز کو کر لیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ہمارے لیے یہ چیز بھی کلیئر کر دی کہ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، کہ جب آپ نیچے اتر جائیں گے تو پھر اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کہ جب تمہارے پاس ہدایت آئے گی تو تم نے اس کو فالو کرنا ہے. کیونکہ اگر تم اسی طریقے سے کرو گے تو پھر تم بچ جاؤ گے، نہ ہی تمہارے پاس کوئی خوف ہوگا، نہ تمہارے پاس بعد میں غم ہوگا جب وقت گزر جائے گا. ٹھیک ہے. اس بات کو ہم نے بہت اچھے سے اپنے پلو سے باندھ لینا ہے. اچھا جی. اور اس کے بعد
والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور اس کے بعد آگے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی تھوڑی اور ایکسپلینیشن ان ڈیپتھ تھوڑی سی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھائے کہ والذین، اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلا دیا بآیاتنا میری آیات کو، کس کو؟ میری نشانیوں کو، تو اولئک اصحاب النار، وہی لوگ ہیں جو کہ جہنم والے لوگ ہیں، یا جہنم کے آگ والے جو لوگ ہیں نا، اصحاب النار وہی ہے۔ اب اصحاب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ ہم نے دیکھا تھا نا، اصحاب کا مطلب بھی پچھلی دفعہ میں نے آپ لوگوں کو لکھوایا تھا، بتائیے اصحاب کا کیا مطلب بنے گا؟ اولئک اصحاب النار، صاحب، اردو میں کہتے ہیں نا صاحب۔ ساتھی، دوست وغیرہ، ہم جی ساتھ ہوتے ہیں جی وہ۔ جی بالکل، اصحاب کا لفظی مطلب ہی یہی ہے، ساتھی، ٹھیک ہے؟ اسی لیے جو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم کہتے ہیں نا صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، تو آپ ان کو بھی سمجھ لیں کہ اصحاب کا مطلب ہے ساتھی، لفظی مطلب ہے ساتھی، اوکے۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ساتھ ساتھ اس امت کے لیے، جو آگے لوگ آئیں گے ان کے لیے بھی، ان سب کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ہمیں سمجھا دی۔ قرآن جو ہے وہ مسلسل ہدایت ہے، ہر شخص کے لیے ہے، ہمیشہ رہے گا، آگے آنے والوں کے لیے بھی، جو پچھلے گزر گئے ہیں وہ بھی۔ لیکن یہاں پر اس سے پہلے جو ڈسکشن تھی نا، وہ تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہوا یہ کہ انہوں نے ان ہدایتوں کو فالو نہیں کیا جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی تھی، نشانیاں کھلی آ رہی تھی، ان کو دکھائی جا رہی تھی، مسلسل انبیاء ان کے پاس بھیجے جا رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اوورآل ان کے ساتھ یہی ہو رہا تھا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی نشانی دکھائی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کہ انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تم کو فیور کیا تمام عالموں پر، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ وہ قوم جو تھی نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑی موسٹ فیورڈ قوم تھی، صرف اس دنیا میں نہیں اور جگہوں پر کے لحاظ سے بھی۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے اس کا تذکرہ کرتے چلے جائیں گے قرآن میں، ٹھیک ہے۔ اور یہ آپ دیکھیے کہ ان لوگوں کے سامنے آیات بھی تھیں، نشانیاں بھی تھیں، جو کہ ہمارے سامنے تو نہیں ہے، اس کے باوجود یہ لوگ ڈومڈ تھے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت کا مل جانا اور اس سے بھٹک جانا، یہ انسان کی چوائس ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور چوائس کیسے ہوگی؟ آپ کے اپنا جو زندگی کا انداز ہے، ایٹیٹیوڈ ہے، ہمارا کسی بھی نصیحت کو پکڑنے کا جو طریقہ کار ہے، اس کے حساب کتاب سے اس چیز کا تعین کیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس طرح سے سلیکٹ کرتے ہیں، چوز اینڈ سلیکٹ کرتے ہیں کہ اس بندے کو میں کامیاب کر دوں، یا اس بندے کو ابھی تھوڑا اور ٹائم دینا، یا اس کو تو میں نے ہٹا ہی دینا ہے بالکل، ٹھیک ہے۔ جب آپ ابھی ریاض الصالحین کی مزید ابھی توبہ کیونکہ چیپٹر شروع ہوا ہے، ابھی شروع کی حدیث چلی ہے، ابھی آگے کی حدیث جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح سے پوری عمر کفر کرنے والے کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ آخری وقت میں ہدایت دے دیتے ہیں، اور کس طرح سے ساری عمر نیکیاں کرنے والے شخص کو اللہ سبحانہ تعالیٰ آخری وقت میں بھٹکا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یو نیور نو انٹل کہ آخری وقت آ جائے، صحیح ہے۔ تو اور ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کی حرکات اور سکنات کے وجہ سے پریڈکٹ کر لیں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ بندہ اسی طریقے سے کرتا رہا نا تو پھر اس کے ساتھ اس کا معاملہ بہت خراب ہو جائے گا، یہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے علماء کرام نے کیا طریقہ نکالا ہوا ہے کہ آپ دیکھیں ایک دوسرے کو ہدایت کی انہوں نے طریقہ سکھایا ہے کہ ہدایت کی دعا دیں، تمام مسلمان لوگ ایک دوسرے کو ہدایت کی دعا دیں۔ ایسا ہی ہے نا، ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہدیکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس چیز کی نیکی کی ہدایت میں آگے کرے اور لے کے جائے، تقوی کی طرف لے کر جائے، اور نیکی کے کاموں میں اور آگے لے کر جائے تمہیں۔ تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں کہ ہدایت کی دعا جو ہے نا آپ کو ہمیشہ اچھے ہی نیت سے کرنی چاہیے۔ ہم اکثر کیا کرتے ہیں کہ ہدایت کی دعا تنزیہ دیتے ہیں کہ اللہ تمہیں ہدایت دے، مطلب میں نے جو ابھی بھی تمہارے اندر دیکھا ہے وہ تو بھئی بڑی بے حجاتی والی تمہارا معاملہ۔ اس کے برعکس اگر ایک مومن جو ہے دوسرے اپنے مومن بھائی کو، دوسرے مسلمان بھائی کو اچھی نیت کے ساتھ ہدایت کی دعا دے، اگر آپ اپنی اولاد کو، اولاد اپنے ماں باپ کو، اور بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے کو، اور ایک کمپینینز، ایک جگہ پہ کام کرنے والے کولیگز، ایک دوسرے کو اچھی نیت کے ساتھ، جو کہ ہم نے اخلاص میں پڑھا نا، اخلاص کے چیپٹر میں، اگر اللہ تعالیٰ کے آگے دعا کرے
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور اس ہدایت کا جو ثمر ہے نا وہ آپ کو دکھائیں گے. اچھا، اور کیا ہوتا ہے، ہدایت دینے والا ہدایت کی دعا دینے والا جو ہے اس کو بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے، اور جس کو دی جا رہی اس کو بھی. اب بالکل اسی طریقے سے جیسے ہی آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا جی، تو ہم آگے، اچھا تو ہدایت کی دعا کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ ہدایت کی دعا کی نیت جو ہے نا پیچھے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اب آپ یہ بات دیکھیں کہ اگر ہم نے یہی سیم چیز ہوا یہ تھا کہ ہماری ایک کلاس تھی، اور ہماری جو ٹیچر ہے وہ حدیث کی ٹیچر ہے، وہ ہمیں حدیث پڑھا رہی ہیں، اور حدیث کی وہ حدیث ہم پڑھتے رہتے، پھر وہ حدیث کو ایکسپلین کرتی رہتی ہے. دیکھیے وہ ماشاءاللہ اچھی، بہت ایکسپیرینس، بہت ویل لرنڈ ٹیچر ہے. تو کوئی بات ہوئی، انہوں نے کسی اور شخص نے کچھ شیئر کیا کہ اس طرح سے ایک معاملہ ہو گیا، اور ہماری فیملی میں ایسے ہو گیا. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو آگے سے جب وہ کمنٹ دے رہے تھے، ڈسکرائب کر رہے تھے اپنا وہ واقعہ، تو آگے سے انہوں نے کہا کہ اللہ ان کو ہدایت دے، بھئی ایسے لوگوں کو تو اللہ ہدایت دے. تو اس وقت اتفاق ایسا ہوا کہ انہوں نے، کیونکہ ہمیں حدیث پچھلی وہ پڑھا چکی تھی ہدایت کے بارے میں، تو وہ ہمیں ایکسپلین کرنے لگی کہ اگر یہی سیم چیز آپ اخلاص کے زمرے میں رکھ کر دیکھیں تو آپ کو کیا ملنا چاہیے اس دعا کے نتیجے میں، جو کہ آپ نے طنزیہ بات کی ہے. تو وہ ہمیں سکھا رہی تھی کہ اگر ہم طنز کے لہجے میں ہم نے دی تو دعا ہے، لیکن وہ ہمارے لیے قیامت کے دن ہمارے اگینسٹ استعمال ہو سکتی ہے. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ وہ بجائے یہ کہ ہم نے تو دعا دی ہے، لیکن تمہاری نیت کیا تھی کہ اس کو ہدایت نہ ہو. تمہاری نیت کیا تھی کہ اس بندے کو کوئی سزا ملے. تمہاری نیت کیا تھی کہ وہ شخص ایکسپوز ہو جائے لوگوں کے سامنے. اور تمہاری نیت کیا تھی کہ تم اس شخص کے بارے میں سلینڈر یا گوسپ کرو. وہ اللہ بہتر جانتا ہے نا دلوں کے حال. تو پھر آپ کا وہ نتیجہ قیامت کے دن ہو سکتا ہے وہ الٹا آپ کو بیڈ ڈیڈز مل جائے اس کے نتیجے میں. بالکل اسی طریقے سے ایک منٹ
اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون۔ یہاں پر دیکھیے گا ہم نے ہدایت کو بھی تقریباً کلوز کیا ہے کہ نیت کو درست کر کر آپ نے دعا دینی ہے آئندہ سے، اور خدا نہ خواستہ کیونکہ ہم اب توبہ بھی پڑھ رہے ہیں، تو خدا نہ خواستہ اگر ہم سے اس طریقے کی دعائیں ہو گئی جو کہ ہم ایک دوسرے کو کرتے ہیں اس طرح سے، کیونکہ انسان ہے نا، اور ہمارے ایموشنز جو ہے وہ ہمارے الفاظ میں، اگر کوئی بہت اللہ سے ڈرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے معاملے میں، لوگوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے ہوئے معاملات رکھتا ہے، تو وہ اکثر پھر بھی اپنی زبان کے ذریعے سے کچھ اس طرح کی باتیں کر دیتا ہے، جو تھوڑی دیر بعد اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں نے اس طرح کی بات کہی ہے جو کہ سننے والے کو بھی سمجھ میں آ گئی کہ اس نے تنزیہ کہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ مومن کبھی بھی طنز نہیں مارتا، ٹھیک ہے؟ یہ بھی ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، توبہ کے بعد جو چیپٹرز آئیں گے نا تقویٰ کے، جب اس کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ تقویٰ کی جو نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سے بیان کیا، قرآن سے تھوڑی مختلف ہے، وہ مختلف سے مطلب یہ کہ جو قرآن میں ہے اس کی مزید آگے ڈیٹیلز ہیں، اور جس طرح سے ہم نے منافقین کی پڑھی تھی، تو اس کے اندر طنز جو ہے وہ اسی طرح سے ہے۔ اور طنز کیا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں طنز کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ طنز ضروری نہیں کہ زبان ہی آپ نے زبان کے طور پر ہی کہنا ہے، کبھی آپ کی نظر بھی ایسی ہوتی ہے، دو لوگ آپس میں ایسی گلانسز ایکسچینج کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ دیکھا کیسے کہا، اس نے دیکھا اس نے کیا کیا، ابھی تم نے دیکھا اس کے کپڑے کیسے ہیں، اس طرح کی حرکتیں ہم کرتے ہیں، یا مذاق اڑانے کے لیے، یا پھر کسی کو ہیوملیٹ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے ہمارے ساتھ بھی کوئی کر رہا ہوتا ہے، تو یہ تمام چیزیں طنز میں آتی ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ یہ بھی مومن لوگوں کو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، جو مومن ہے وہ لوگ جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جو لوگ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ کلیم کرتے ہیں کہ آپ مومن ایمان والے ہیں تو پھر آپ یہ بھی نہ کریں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے جو لیول رکھا ہے، ڈگنیٹی جو رکھی ہے مومن کی، وہ بہت ہائی رکھی ہوئی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح سے ڈگنیفائڈ طریقے سے ایمان والا بنائے، اور اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ اس کے لیے ہمارے پاس علم ہونا چاہیے، اس کے لیے ہمیں قرآن پڑھنا پڑے گا اور حدیث پڑھنی پڑے گی تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جو بنی اسرائیل کی جو قوم ہے نا، یہ بیسکلی ان کی جو سب سے گندی جو خصلت تھی وہ کیا تھی، وہ ایک میں نہیں تھی، وہ سب کے سب میں تھی، جنریشنز فرام جنریشنز فرام جنریشنز فرام جنریشنز، آج تک ان کے اندر یہی بات ہے، ہر چیز پر اتنی زیادہ بحث کرنی کہ آج کل دنیا میں کیا بن گیا ہے کہ بندہ جو ہے نا انٹیلیجنٹ جب کہلاتا ہے جب بہت زیادہ سوال کرتا ہے، بہت زیادہ انکوزیٹو ہوتا ہے، اور چیلنج کرتا رہتا ہے، کوشچن پہ چیلنج کرتا رہے گا نا، تب وہ جو ہے بہت انٹیلیجنٹ کہلائے گا، یا بہت انٹلیکچوئل ہے، بڑا لرنڈ ہے۔ یہ پتہ ہی کیا طریقہ ہے، یہ یہودیوں کا طریقہ کار ہے، اور آپ آج کی دنیا کے بھی جو یہودی ہیں نا ان پر بھی اگر آپ ابھی غور کریں نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کون سے یہودی، یہ جو ڈیویٹڈ یہودی ہے جن کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ کون لوگ تھے، پہلے ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنا فیور کیا اور بعد میں کس طرح سے یہ ڈیویٹ ہو گئے۔ جو ٹرو یہودی ہے، جو کہ چند ایک ہی ہیں آج کل، ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے نا وہ آپ کو بالکل مختلف لگے گا اور جوس سے، ٹھیک ہے۔ ان کا کیا مسئلہ ہے کہ ان کو ہر چیز میں بحث کرنی ہے، ہر چیز کو کاؤنٹر کرنا ہے، یعنی کہ ہر چیز کو نا چیلنج کرتے رہنا کہ نہیں اگر ایسا ہوگا تو کیا ہوگا، اگر ویسا ہوگا تو کیا ہوگا، بالکل یہی طریقہ، یہ سب سے غلیظ اور سب سے گندا عمل ہے، غلط عادت ہے، غلط ایک ان کا ایٹیٹیوڈ ہے، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو درجہ بدرجہ نیچے گراتے گئے، اور اب جو ہے ان کی یہ حالت ہو گئی، اور آخرت میں ان کی حالت کتے سے بھی بدتر ہونے والی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی الفاظ میں ہمیں سمجھایا کہ ان کے ساتھ کیا حشر نشر ان کا ہوگا۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب ہمیں یہ ایکسپلینیشن دینا شروع کی نا کہ میں نے اس قوم کو فیور کیا تھا تو یہ آگے سے کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو آپ نے آج کی دنیا میں اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں غلطی کہ قرآن کی ان آیات کو کمپیئر کرنے کے لیے آج کی دنیا کے یہودی دیکھیں گے ہم کہ اچھا دیکھا آج بھی یہودی یہی کر رہے ہیں، آپ نے یہودیوں کو نہیں دیکھنا، کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو یہ نہیں بتا رہے کہ دیکھا میں جو کہہ رہا تھا نا وہ صحیح کہہ رہا تھا، یہ نہیں کہہ رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان کے واقعات اور ان کی پنشز، جو کچھ بھی ان کو جو بھی پنشمنٹ ملتی رہی ہے اس کے ذریعے سے ہم آج اپنا سدھار لیں، ہم لوگ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، وہ لوگ اس چیز کے اندر سدھار پیدا کر لیں، ان کے اندر
اس قسم کی کوئی خصلت ہے جو ان سے ملتی جلتی ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو درست کر لیں، اور اگر غلطیاں پہلے ہوتی گئی ہیں اس کو درست کر لیں، سدھار لیں، اصلاح کر لیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا نا حدیث میں کہ ہر وہ عمل جو یہودیوں سے ملتا جلتا ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناجائز قرار دے دیا مسلمانوں اور مومنوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو پھر یاد کروا رہے کہ یا بنی اسرائیل، ذرا تم اس نعمت کو یاد کرو، میری نعمت کو، ٹھیک ہے، نعمتی کو یاد کرو، وہ جو میں نے تم لوگوں پر کی، اور وہ کیا تھی؟ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اپنے وعدے کو پورا کرو۔ اوفو یا اوفو نکلتا ہے نا لفظ واو فا، یعنی کہ وفا اردو میں ہوتا ہے نا، وفا کرنا، نبھانا، پورا کرنا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، میرے عہد کو تم پورا کرو، اوفی بعہدکم، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، صرف مجھ سے ہی ڈرو۔ اچھا، کون سا عہد ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا ہوا؟ بتائیے، کسی کو پتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عہد کون سا کیا تھا بنی اسرائیل نے؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کیوں یاد کروا رہے ہیں؟ صرف بنی اسرائیل کو کیوں یاد کروا رہے ہیں؟ ہمیں کیوں نہیں یاد کروا رہے؟ اگر یہ یوم الالست والا عہد ہے، یعنی کہ ایگریمنٹ ہے، یا عالم ارواح والا، اگر وہی والا ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیوں نہیں یاد کروا رہے؟ یہ بنی اسرائیل کو کیوں یاد کروا رہے کہ تم اپنا وعدہ پورا کر لو، جو میرے عہد کو پورا کرو؟ تورات عطا کرنے پہ احکام کی پیروی۔ اچھا، اس کو ایکسپلین کریں نا تھوڑا سا، اور انم تھوڑا ایکسپلین کریں اس بات کو جو آپ نے لکھا۔ کہ اگر توریت میں جو کچھ ہے اس کو فالو کرنے کی بات کر رہے ہیں، ساتھ آپ تھوڑا بتائیں گے؟ آپ کو تھوڑی سمجھ آ رہی ہے اس بات کی؟ کیونکہ ایسی آیت پیچھے بھی گزر چکی ہے۔ سعد، عمر، آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہوں ہوں اوکے، اور کچھ، اور کسی کو کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ جی نہیں، آپ نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے شور بڑا ڈالا ہوا تھا۔ لبنہ، آپ نے کچھ کہا ہے نا، مجھے بالکل سمجھ نہیں آئی، مجھ تک آواز کلیئر نہیں آئی۔ میں نے کہا ان بچوں نے شور ڈالا ہوا تھا ہاں تو ہاں، مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کیا پوچھ رہے تھے۔ اچھا، یہاں پر آیت آئی ہے نا، پہلی آیت، ابھی جو آیت نمبر 40 میں نے پڑھی ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اوفو بعہدی اوفی بعہدکم وإیایا فارہبون، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو کہہ رہے کہ تم میرے عہد کو پورا کرو اور میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، وإیایا فارہبون، اور صرف مجھ سے ہی ڈرو۔ تو یہ کس عہد کی بات ہو رہی ہے؟ کسی وعدے کی، کسی ایگریمنٹ کی بات ہو رہی ہے؟ کیا ہے یہ؟ میرے ذہن میں تو نہیں ہے فی الحال اس وقت۔ اوکے، اچھا دیکھیں، اس کو آپ نے کہاں ریلیٹ کرنا ہے؟ ابھی جیسے ہی میں اس کو ایکسپلین کروں گی انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو کچھ یاد کروا رہے ہیں کہ تم نے یہ چیز پوری کرنی ہے تو پھر میں بھی اپنا پورا کر دوں گا وعدہ۔ یہ تو نہیں کہ ہوں یہ جو پیغمبروں کو قتل کرتے تھے؟ نہیں نہیں نہیں، ابھی وہ بات نہیں، ابھی وہ شروع نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ جی اچھا، اب میں بتاتی ہوں۔ یہاں پر سب سے پہلا سوال ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو کیوں نہیں کہہ رہے، بنی اسرائیل کو کیوں کہہ رہے ہیں اللہ؟ حالانکہ یہ قرآن کی آیات تو ہمارے لیے آئی ہیں، تو پھر یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو کیوں ایڈریس کر رہے ہیں، ان سے کیوں مخاطب ہوئے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے وعدے کو پورا کرو، جو کہ تمہاری کتاب میں جو کچھ میں نے بھیجا تھا تمہارے لیے، اور اس میں پھر تم لوگوں نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے کہ تم
میرے بعد کسی اور کو، اور موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی جو انبیاء گزرے ہیں نا اس قوم میں، ان کے ساتھ یہی وعدہ ہوا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی پارٹنر نہیں بنانا، پہلی بات اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، اور کہ جب کہ تم پالو آخری وہ والا دور، کہ جب کہ تمہارے پاس آخری نبی آ جائیں تو پھر تم نے یہ تمام جو تمہارے ابھی کرنٹ شریعت ہے اس کو چھوڑ کر ان کی پیروی کرنی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر میں بھی اپنے عہد کو پورا کروں گا۔ اب یہ جو باقی اس آیت کے اندر جو دوسرا حصہ نا کہ میں اپنے عہد کو پورا کروں گا، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جب فضیلت دی علی العالمین، یعنی کہ تمام عالموں پر، بہت سارے اور کریچرز پر، بہت سارے اور معاملات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو فیور کیا اس قوم کو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ جب تک تم میرے اوبیڈینٹ رہو گے تب تک تمہاری پوری دنیا میں حکمرانی ہوگی۔ تو ابھی جو اگر میری کرنٹ یوز ہے، معذرت دوبارہ ذرا رپیٹ کر دیں، یہ بہت مجھے ہر کام کر میرے کمرے میں آ جاتے ہیں اور شور چاہتے ہیں، یہ دونوں بڑے، جی کہ اور ماشاء اللہ آپ کے دوبارہ بڑوں کا بھی یہ پلیز حال ہے، دوبارہ ہمارے رپیٹ گھر میں بھی وہی حال ہے، چلے کوئی پلیز بات دوبارہ رپیٹ کر نہیں، جی دیجیے گا، جی۔ بڑی تو مشکل سے اللہ نکالی۔ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ یہی کیا تھا کہ جب تک تم میری اوبیڈینس کرو گے، میرے بندے بن کر رہو گے، میری عبادت کرو گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، تو میں تمہیں پوری دنیا کی حکمرانی دوں گا۔ یہ ہے وعدہ اللہ کا، لیکن اس سے پہلے انہوں نے ایک وعدہ پورا کرنا ہے، وہ یہ کہ بھئی اب جب تو آخری شریعت آ گئی، تم نے پھر میرے حساب سے چلنا ہے، جو وعدہ تم نے میرے ساتھ کیا ہوا ہے، اور جو تمہاری کتابوں میں جو پہلی گزری ہے کتاب توریت وغیرہ، اس کے اندر جو ٹیچنگز ہیں وہ یہی ہے کہ تم جب آخری نبی پاؤ گے تو تم نے اس کی شریعت کو اپنا لینا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایمان لے کے آنا تمہیں اس پر، آخری نبی پر۔ اب یہ کیا کرتے ہیں، یہ جو ابھی کرنٹ جوز ہے نا، ان کو یہی پرابلم ہے، ان کو پوری دنیا کی حکمرانی چاہیے، اور یہ بار بار کہتے ہیں کہ بھئی کتاب میں ہمیں کہا گیا ہے کہ ہمیں پوری دنیا کی حکمرانی ملے گی، اور ہم ہی سب سے اونچی قوم ہے، اور ہمیں ہر چیز کا کنٹرول دیا جائے گا۔ تو انہوں نے جیسے بھی تیسے کر کے کنٹرول لیا ہوا ہے، اور اللہ نے ان کو کسی حد تک آپ سمجھیں کہ کامیاب بھی ہوئے ہیں، لیکن ایک چیز کی کمی، اور وہ یہ کہ انہوں نے پہلا وعدے کا حصہ پورا نہیں کیا۔ آگے اللہ سبحانہ نے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ سے ڈرتے بھی رہو، ٹھیک ہے، را اور ہے اور با اس کا روٹ ورڈ ہے، فرحبن، تو صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ مطلب یہ آنے والے جو بنی اسرائیلی تھے جی ان سب کے لیے بھی تھا نا؟ ہاں جی، آنے والے بنی اسرائیلوں کے لیے بھی، جی یعنی کہ آج تک کے دور میں جو جوز ہیں ان سب کے پاس بھی یہ ابھی چوائس ہے اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ آپ سمجھ لیں کہ اللہ کی طرف سے ان کو جو ٹیچنگز پہنچی ہوئی ہے، اگر تو وہ واقعی میں صحیح جو ہے، اگر جو ہے یہودی صحیح طور پر، تو وہ اس چیز پر کنورٹ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ کسی ایسے لوگوں کو دیکھیں نا جو کہ بالکل صحیح تعلیمات پر عمل کرنے والے تھے، تو وہ پھر سم ہاؤ کنورٹ ہو جاتے ہیں یا ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے ان تک ابھی وہ والی بات نہ پہنچی، ان کی کتابوں میں بھی وہ تعلیمات کے اس حصے پہ نہ پہنچے ہو، لیکن جب وہ پہنچیں گے تو وہ ایمان لے آئیں گے، ٹھیک ہے، یہ ایک بہت اہم چیز ہے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، سے مجھ سے ہی ڈرتے رہو، یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلسل ان کو ڈرایا ہے، ان کو بھی اور ہم کو بھی، اور ان کے معاملات دیکھتے ہوئے ہمیں پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا نا کہ جو موسیٰ کی قوم کرتی رہی ہے وہ میری قوم بھی کرے گی، یعنی کہ میری امت کے لوگ بھی وہی سب کریں گے جو وہ کرتے رہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس بات کو آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی اسی طرح کے بن گئے، آپ پیدا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہوئے، ہم ہوئے تو جب پیدا تھے قرآن کے ساتھ پیدا ہوئے تھے، یعنی کہ ہماری زندگی میں تو قرآن تھا، لیکن کام تو ہم نے وہی کر دیا کہ اگر ہم توریت پڑھ کر منہ موڑ لیتے یا قرآن پڑھ کر منہ موڑ لیں تو ایک ہی بات ہے نا ہمارے لیے، تو کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ایمان نہیں لاتے اور اس کے جو بھی احکامات ہیں اس کو اچھے طریقے سے نافذ نہیں کرتے، یا کہنا چاہیے اسٹیبلش نہیں کرتے، تو ہمارا بھی تو وہی حال ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ صرف مجھ سے ڈرتے رہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف اور صرف مجھ سے ڈرو۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ لوگوں سے نہیں ڈرنا، کرنٹ سیناریو سے نہیں ڈرنا، پولیٹیکل وٹ ایور سچویشن ہے اس سے نہیں ڈرنا، مجھ سے ڈرنا ہے، کیونکہ میں ہر چیز کے کنٹرول میں ہوں، ہے نا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اکثر
پولیٹیکل سٹانسز کی وجہ سے لوگوں کے دل میں کیا ہے اور لوگوں کی زبان پہ کیا ہے وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے. لیکن اگر تم صرف ٹرولی مجھ سے ڈرو گے، یہاں تک کہ جو آج کل کے مسلمان اور مومنین ہیں ان کا بھی یہ حال ہے. اعوذ باللہ من الشیطان. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں کہ ہمیں قرآن کے ساتھ پیدا کیا، لیکن قرآن ہماری زندگی میں پورے طریقے سے امپلائی نہیں ہوتا. یعنی کہ ہم اتنے انفیملیئر ہیں قرآن کے احکامات سے کہ ہمیں یہ نہیں معلوم ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن جیسی کتاب میں بات کرنے کا طریقہ بھی سکھایا ہوا ہے. کسی کے گھر جانا ہے یا نہیں جانا ہے، کس وقت جانا ہے، ناراض ہونا ہے تو اس کے کیا ایٹیکیٹس ہیں، یہ سب بھی ہمیں سکھایا ہوا ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہم میں سے 50% یا زیادہ لوگ ایسے ہیں جو جانتے بھی نہیں ہیں کہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی تعلیم بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں دی ہے. تو ہمارا حال تو ویسے ہی ہو گیا. ہمارا حال بھی بنی اسرائیل سے کم تو نہیں ہے. اور جب ہمارا کرنٹ حال ہی ہے تو پھر ہمارا آخری حال بھی تو ویسا ہو سکتا ہے نا جیسے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا. کیا ہوا؟ ان کا کنٹرول چھوٹتا گیا. آپ لوگوں میں سے جس نے بھی ڈاکٹر اسرار کو اگر آپ فالو کرتے رہے ہیں یا کرتے ہیں ابھی، ان کی کتابیں وغیرہ اگر آپ پڑھیں، ان کا پولیٹیکل سٹانس پڑھیں، وہ تو صاف صاف یہی بات کہتے ہیں کہ ہمارے کرنٹ سیناریو میں مسلمانوں کے پاس کسی چیز کا کنٹرول کیوں نہیں ہے، مسلمانوں کی حکمرانی کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اور اس لیے کہ ہم وہی کر رہے ہیں جو کہ یہودی کرتے تھے اس زمانے میں، یا بنی اسرائیلیوں کا جو شیوا تھا ہمارا وہی شیوا ہے کہ ایک کتاب ہے بس پڑھ لی، کھول لیا، کوئی بات آئی تو اگر کوئی فائدے کی بات ہے تو فالو کر لی، کوئی مشکل کام آیا تو چھوڑ دیا. تو وہی طریقہ ہے. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر ہماری کھچائی بھی ویسی ہونی ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں اس سے بری ہونی ہے. اور ان کی بات بالکل درست ہے، کیونکہ یہ ان کی بات نہیں ہے، تو قرآن کا یہی میسج ہے. ٹھیک ہے، ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا تھی کہ ان لوگوں کے ریفرنسز دے دے کر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وارننگ دیتے رہتے. اچھا آگے دیکھیے گا. تو یہاں پر آئی تھنک الفاظ کو آپ لوگوں نے اگر غور کیا ہو تو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت میں، یہ الفاظ ہم دیکھتے ہیں. اذکروا کا مطلب تھا یاد کرنا، پرانے کسی واقعے کو یاد کرنا جو کہ ہو چکا. نعمتی میں نعمت اللہ کی طرف سے دی گئی، عطا کی گئی انعام. اور یا جو آیا نا نعمتی کا مطلب ہے میری، اور التی وہ جو انعمتا انعام کر دی تھی، علیکم علا اور کم. ٹھیک ہے، علا کو ذرا کھولیں تو میں آپ کو بتاتی ہوں. علا ہم کہتے ہیں نا علا، عین لام اور یا لکھا ہوتا ہے نا، اور لام پر لام کے ساتھ چھوٹا سا الف یا آپ کہہ سکتے ہیں کھڑا زبر ہے. تو علا کا مطلب ہوتا ہے اوپر. جب علا کو کم کے ساتھ جوائن کرتے ہیں نا، گرامر کے لحاظ سے دیکھیے، جب کم کے ساتھ کسی پروناؤن کے ساتھ جوائن کرتے ہیں تو اس کا جو یا ہے نا وہ آپ سمجھ لیں کہ جوائنٹ کا کام کرتا ہے، جوڑ کا کام کرتا ہے. اوکے، تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ علاکم نہیں بنے گی، علیکم بن جائے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے ذرا اس کی بریک ڈاؤن یاد رکھنا ہے کیونکہ یہ آپ کو آگے بھی الفاظ میں ملتا جائے گا. علیکم، علیہم، علیہم. ٹھیک ہے، اور علیہما، علیہما، علیکما، یہ تمام چیزیں آپ کو ملتی جائیں گی. اور اوفو بعہدی میں عہدی یا آ گیا تو یادی میرے عہد کو یاد کرو. ٹھیک ہے، عہد اردو میں بھی ہوتا ہے وعدہ. اور اوفو میں لفظ آپ نے واو اور فا کو یاد رکھنا ہے. وفا جو لفظ ہوتا ہے نا، وفا پورا کرنا. ٹھیک ہے، اوفی بعہدکم تو پھر میں بھی پورا کر دوں گا. وَإِيَّايَ وہی ہے وَإِيَّاكَ جو ہم نے پڑھا سورہ الفاتحہ میں، تو وَإِيَّايَ. تو یا میں جو یا آیا ہے وہ میری کے لیے استعمال ہو رہا ہے. پیچھے میں نے آپ کو بتایا بیاہدی میں، نعمتی میں. ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب ہے میری. تو یا کا کیا مطلب تھا؟ صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں، صرف آپ سے مدد مانگتے ہیں. تو وہ یا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ خود مخاطب ہے کہ صرف مجھ سے ڈرو. آگے دیکھیں، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ اور آمینو ایمان لاؤ، بما ساتھ اس کے، انزلتو جو نازل کی گئی ہے. نازل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اتارنا نا. ٹھیک ہے، نزل علیکم القرآن. اچھا جی،
اتارنا جو اتار دی گئی ہے، مصدقا لما معکم، مصدقل تصدیق کرنے والی ہے، یا پھر شہادت دینے والی ہے، یا اس کی سچائی بیان کرنے والی ہے، لما واسطے یا اس کے لیے، معکم جو تمہارے پاس ہے. ٹھیک ہے، اس حصے کو یاد رکھیے گا. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور نہ تم ہو جانا اولا پہلے، کافر بھی پہلے انکار کرنے والوں کے ساتھ. یہاں پر پہلے حصے میں اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے جو کچھ نازل کیا ہے ابھی، اس پر ایمان لے کر آؤ. کس کو کہہ رہے ہیں؟ بنی اسرائیل کو کہہ رہے ہیں نا، کیونکہ یا بنی اسرائیل سے شروع ہوا ہے نا پیچھے جو آیت ہے وہاں پر. اور یہاں پر ہم نے اس آیت کو یعنی کہ آیت نمبر 41 کو 40 سے کیوں جوڑیں گے؟ کسی کی بات اس بات کو سمجھ آنی چاہیے. اب تو خیر کافی حصہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا قرآن کا، کہ آیت نمبر 41 کو میں 40 سے کیوں جوڑوں گی، حالانکہ وہ تو علیحدہ آیت ہے. بتائیے. ابھی ہم بالکل شروع میں ہے نا، اور ابھی بہت سمپل نشانی ہے. آگے جا کے اور بھی نشانی آئیں گی جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس آیت کو پچھلی آیت سے جوڑنا بھی ہے یا نہیں جوڑنا. دیکھیں آیت نمبر 40. ہاں نہیں لیکن تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں ہمیں نہیں کہہ رہے، انہیں کہہ رہے ہیں، بنی اسرائیل کو کہہ رہے ہیں؟ وہ تو اب 40 پہ کہہ رہے تھے، 41 میں کیسے بنی اسرائیل کا تو ذکر ہی نہیں آ رہا 41 میں. نہیں 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 نہیں، یہ بنی اسرائیل کو ہی کہہ رہے ہیں. کیوں؟ دیکھیں آیت نمبر 40 غور سے سنیے سب لوگ. آیت نمبر 41 وا سے شروع ہو رہی ہے. ہاں نہیں نہیں، وا سے شروع ہو رہی ہے، تو اور کا مطلب ہے کہ پیچھے بھی کوئی بات چل رہی تھی. ٹھیک ہے، کہ بھئی تم صرف مجھ سے ڈرو اور آمینو، اور ایمان لے کر آؤ اس چیز پر جو میں نے نازل کی ہے، جو کہ تصدیق کرنے والی ہے، جو معکم جو تمہارے پاس ہے. اس کا مطلب ہے کہ قرآن میں نے جو نازل کیا ہے یہودیوں، اس پر ایمان لے کر آؤ، کیونکہ یہ وہ کتاب ہے جو تصدیق کرے گی تمہاری کتاب کی بھی. اور یہ وہی کتاب ہے جس کتاب کے بارے میں تمہاری کتاب کے اندر جس کے اندر نشانیاں تھیں. سمجھ میں ایک دوسرے کی تصدیق کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے نا، لیکن قرآن کے الٹیمیٹ ٹروتھ ہے نا، تو اس کے اندر کوئی بھی چیز وہ نہیں ہوئی تھی، منسوخ نہیں ہوئی. اس کی جو شریعت ہے وہ منسوخ نہیں ہوئی، وہ جو پیچھے کی جتنی بھی شریعت ہے وہ منسوخ شدہ شریعت ہے. ٹھیک ہے، اس بات کو سمجھے. تو لہٰذا اس بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بیسکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے مخاطب ہے. دوسرا کیا طریقہ چیک کرنے کا، وہ یہ کہ بھئی آیت اگر واو سے شروع ہو رہی ہے تو پھر آپ نے پیچھے جہاں سے ٹاپک شروع ہوا ہے نا، وہاں پر ہی اس کو جوڑنا ہے. وہ ٹاپک اسی سے ریلیٹڈ رہے گا جب تک واو کا استعمال کیا جا رہا ہے. اوکے، ہم بھی تو جب بات کرتے ہیں تو واو کا استعمال اور اگر میں کہوں کہ بیٹا اچھا پھر اور فلاں مسالہ بھی لے کے آنا، اور ایسے بھی، تو اب سننے والے کو کوئی دور سے سن رہا ہے، اور اگر کوئی بعد میں میرے ساتھ سامنے آیا ہے، اس نے سنی میری بات، تو اس کو سننے والے کو پتا چل جائے گا کہ یہ پہلے ہی کسی تسلسل میں بات کر رہی تھی اپنے بچے سے یا کسی سے بات کر رہی ہیں. جو باتیں انہوں نے اس کو اپنے بیٹے کو پہلے کہی ہیں، اسی کا اگلا حصہ یہ بیان کر رہی ہے. ٹھیک ہے نا، سمپل سی چیز ہے، سمپل سے طریقہ ہے. ہم نے اور کی نشانی بتائی، لیکن اس میں جو چھپانے والی بات ہو رہی ہے، تو چھپانے والی بات تو انہی لوگوں کے لیے کی جا سکتی ہے جو اس سے پہلے آئے ہیں. ابھی تو بات وہی ہے کہ جو ابھی آئے ہیں، جو ابھی ایمان کہہ لو کہ قرآن مجید نازل ہو رہا ہے اس ٹائم کے حساب سے، یا اس کے بعد والے جتنے بھی لوگ آئیں گے، تو ان کے لیے تو نہیں ہو سکتا یہ چیز. مطلب کہ ان کے لیے بھی کسی حد تک ہو سکتا، لیکن ان سے پچھلے والوں کے لیے زیادہ فیزیبل لگتی ہے، کہ مطلب کہ جو چھپاتے رہے ہیں ان کے لیے حق کو جو چھپاتے رہے ہیں، تو مطلب کہ ان سے پچھلے والے لوگ ہیں انہیں کے بارے میں یہ زیادہ فوکس کر رہی ہے وہاں پہ. واق اگر نہ بھی فوکس کریں، کیونکہ واق اگر دیکھا جائے تو اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کانٹرڈکٹری، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی آیت میں کیوں نہیں لکھ دیا، یہ بھی ہو دیکھیے سکتی ہے. پچھلی آیت بھی گزری تھی نا، جس میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ بھی تم جو کتاب پڑھاتے ہو سکھاتے ہو وہ اپنے اوپر کیوں نہیں اپلائی کرتے، کہ تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، کہ تم دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنی ذات کو بھول جاتے ہو. ہم نے پچھلے رکوع میں پڑھا تھا. اس آیت کے اگلے حصے میں دیکھیے جو بات ابھی ساتھ کہہ رہے ہیں، وہ اگلے حصے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ وَلَا تَكُونُوا، اور نہیں ہو جانا یا ہو جاؤ، اول کافر بھی، وہ جو شروع کے لوگ تھے نا جو انکار کرنے والے تھے، ان کی طرح یا ان کے ساتھ کہ نہ ہو جانا، ان کے گروپ کے نہ ہو جانا. وہ کیسے؟ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي، اور نہیں تشترو ٹریڈ کرو تم
یا پھر خرید لو، تشترو اشتری سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، اشتری تشترو تم نہیں، لے لو یا خرید لو، بھی آیاتی میری آیات، سمنن سمن کہتے ہیں کاسٹ کو، ٹھیک ہے، کاسٹ کو، پرائس یا کاسٹ، اور ضروری نہیں کہ کاسٹ پیسے میں ہی ہو، کسی بھی اور چیز میں ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی کسی بھی چیز کے ایکسچینج میں. قلیلا قلیل جیسے اردو میں ہوتا ہے قلیل، طویل، قلیل اور طویل، قلیل مطلب چھوٹا کم، اور طویل مطلب لمبا بڑا زیادہ، اوکے، اونچا، قد کے لیے بھی طویل کہتے ہیں، تو قلیل اور طویل. تو قلیل کا مطلب کہ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ تھوڑی قیمت کے عوض میں میری آیت کا سودا نہ کر لینا، ٹھیک ہے. تو تشترو آپ نے دیکھا، آیاتی سمنن، سمنن جو ہے قیمت، ہمیشہ یاد رکھیے تشترو اور سمنن بائے یعنی کہ ٹریڈ کرنا، بائے بزنس کہتے ہیں، بزنس کو کہتے ہیں بائے، با یا عین. کتاب البیوع آپ کو اکثر حدیث کی کتاب میں لفظ ملتا ہوگا کہ باب ہے فلاں، اور کتاب البیوع، بیوع کا مطلب ہے بزنس، ٹھیک ہے. اور تشترو اشتری پرچیز کرنا، اوکے. تجارت جو لفظ ہے نا وہ عربی میں بھی آیا، قرآن میں بھی آیا، تجارت کا مطلب ہے مرچنڈائزنگ کرنا، ٹھیک ہے، یعنی کہ ڈسٹریبیوٹ کرنا کسی چیز کو، کہیں سے میں چیز کو خرید کر لے کے رہی ہوں، آگے بھی میں اس کو بیچوں گی، تو میں نے ریسورسنگ کی ہوئی ہے اس کی. اور تشترو کا مطلب ہے خریدنا، پرچیز کرنا. اور سیل کا مطلب بھی اس میں بہرحال آ جاتا ہے، لیکن تشترو کا اگر لفظی معنی اشترو اشتری کا مطلب آپ دیکھیں تو مطلب نکلے گا خرید لینا. تو جب آپ کچھ خریدیں گے آپ پھر اپنے پاس سے کچھ اس کو دے دیں گے. آگے کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میری بدلے کی آیت کے بدلوں میں، یا میری نشانیوں کے بدلے میں، یا میری قرآن کی آیات کے بدلے میں جو اب آ رہا ہے نا ذکر، جو کہ بہت تھوڑا ہے، اس کے بدلے میں کچھ نہ لے لینا، اور پہلے والے لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا تھا اور انکار کرنے والے تھے، تو وہ ان کے اندر اس میں شمار نہ ہو جانا، ٹھیک ہے. کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہودیوں کے علماء کی بات ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پہلے یہ کرتے ہی چلے جا رہے تھے. اچھا، اس سے پہلے بھی یہ کام یہ لوگ کرتے رہے ہیں کہ جب انبیاء کرام آتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء آ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کا میسج لے کر، تو یہ کیا کرتے تھے، پچھلے والوں کو بھول چکے ہوئے ہوتے تھے. ظاہر نئے نبی آتے تھے اللہ کی طرف سے ان کو ہدایت کے لیے، ہدایت کی طرف کہنا چاہیے رہنمائی کرنے کے لیے. تو یہ کیا کرتے تھے، پہلی اپنی باتیں بھول جاتے تھے، اپنے پرانے آباء و اجداد کے معاملات بھول جاتے تھے، ان کی غلطیاں، ان کی سزائیں سب بھول جاتے تھے، اور پھر جو ہے کفر کرنا شروع ہو جاتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلے جس طرح سے تمہارے بڑوں کو، جب تمہارے بڑے تمہیں سکھانے آتے تھے، اب جب کہ انبیاء نہ ہو کسی قوم میں تو کون رہ جاتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ کہا تھا سیرہ میں؟ آپ لوگوں نے کیا پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلم ممالک میں تو موجود نہیں تھے نا، یہ مسلمانوں کا جو خطہ ہے تمام خطے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہوتے تھے. تو کیا کرتے تھے، ایک گروپ بھیج دیا کرتے تھے جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ریپرزنٹیٹیو ہوتے تھے، اوکے. اب وہ کون بن گئے؟ وہ بڑے ہو گئے نا اس جگہ میں، جیسے کہ ہمارے پاس اسکالرز ہیں، مولوی حضرات ہیں، علماء ہیں، اسی طرح ان کے پاس ربائز ہوتے تھے جو یہودیوں کے ہوتے تھے. تو یہودی کیا کرتے تھے کہ بات پوری نہ بتانی پڑے اور یہ شریعت پوری چینج نہ کرنی پڑے، جیسے کہ ہم نے پچھلے آیات میں پڑھا کہ ان کی جو لیڈرشپ تھی نا وہ نہ چلی جائے، تو انہوں نے کیا کیا، آدھی باتیں چھپا دی اور آدھی باتیں بتا دی، اور حقیقت جو تھی اپنے حد تک ہی رکھی. اس لیے بھی انہوں نے جو علم ہے نا اپنے حد تک ان تک محدود تھا، اس لیے کیونکہ لوگ ان سے جب پوچھنے کرنے آتے تھے یہ پوری انفارمیشن دیتے ہی نہیں تھے. تو لوگ جو ہے ہمیشہ ان پر لین اینڈ ڈیپینڈنٹ تھے، ہمیشہ جیسے کہ آج کل ہے. آج کل عام مسلمان کے پاس بیسک نالج بھی نہیں ہوتی اپنی زندگی گزارنے کے لیے، ٹھیک ہے. تو وہ کس کا سہارا لیتا ہے؟ علماء کا سہارا لیتا ہے. جی نہیں، علماء کی رسائی تو ہے ہی نہیں لوگوں کی رسائی علماء تک تو ہے ہی نہیں. لیتا ہے خود آپ ویل اکوپڈ نہیں ہے، حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن اور حدیث کے ذریعے سے ہمیں اچھے سے انلائٹن کیا ہوا ہے، لیکن ہم نے اپنے آپ کو یہودیوں کی طرح، اس دور کے یہودیوں کی طرح کیا ہوا ہے جن کے پاس تھوڑی سی نالج ہے، جیسے کہ آج کل ڈاکٹرز کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے پاکستان میں نا بڑا عجیب سا ٹرینڈ ہے، اور یہاں پر اس والے ملک میں بھی جو پاکستانی ڈاکٹرز ہیں نا ان کا یہ ٹرینڈ ہے
وہ کیا کرتے ہیں کہ جب پیشنٹ آتا ہے نا، ان سے کوئی سوال کرے گا نا پیشنٹ، تو وہ ہاں آپ یہ لے لیں، آپ 15 دن لے لیجیے گا، یہ فلاں ٹیسٹ کرا لیں ٹھیک ہو جائے گا، بتائیں تو صحیح کیا مسئلہ ہے، کیوں ہوا، کیسے ہوا۔ اگر وہ مزید 4 سوال کر لے تو وہ اس کو کیٹر کرنے کو تیار نہیں ہوتے، کیونکہ وہ اپنی نالج نہیں دینا چاہ رہے۔ ہاں حالانکہ یہ اگر وہ بات اپنی کا تو، نالج دے دیں گے، اس بات کا تو مجھے بہت بڑا تجربہ، جی بالکل، کیونکہ دیکھیں میں تو اکثر جاتی رہتی ہوں نا، ہاں انہیں یہ لگتا ہے، اچھا ان کی عجیب ریزن نہیں بتاتے ہیں۔ ان کا عجیب خوف ہے نا ڈاکٹرز کا، بھائی اگر 4 انفارمیشن دے دیں گے آپ اپنے پیشنٹ کو، تو وہ اس کے اندر جو بھی سوال اور بے چینی ہے وہ سیٹسفائی ہو جائے گی، وہ ڈاکٹر تھوڑی بن جائے گا آپ کی انفارمیشن سے۔ بالکل اسی طرح سے اگر کوئی ٹائمر اسکالر کے ہے، پچھلے دنوں مجھے کافی مسئلے ہو گئے تھے، جی تو وہ میری 8 سال سے میرا علاج کر رہے ہیں وہ ڈاکٹر، جی تو جی جی انہوں نے ٹریٹمنٹ وغیرہ لکھتی تھی، یہ ہاں نہیں تھا بتایا یہ سب کیوں ہوا ہے۔ کہ کیوں ہوا ہے، کیسے ہوا، کس چیز کی احتیاط کریں، بالکل۔ ہاں یہ کچھ نہیں بتایا۔ جی ہاں، تو یہ کیا ہے نا، یہ اپنے حد تک نالج رکھنا، اسی بات پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ بھئی وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ یہ نہ کرو کہ میں جو بتانا چاہ رہا ہوں، یہ میں نے جو میسج اور حکم پہنچایا ہے وہ اپنی حد تک رکھ کر یہ جو ہے بس پیسوں کے عوض آگے پیچھے کر دیتے ہیں، انفارمیشن انحراف کر دیتے ہیں۔ کیونکہ وہ قبیلوں کے جو سردار تھے وہ ربائز اور راہب کے ساتھ جو ہے وہ اچھے ٹرمز میں تھے، جیسے کہ آج کل کے ہیں۔ علماء حضرات جو ہیں، جو ٹاپ نوش ہوتے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، عام بندہ ان تک تو پہنچ ہی نہیں سکتا۔ عام بندہ اگر اپنا مسئلہ لے کر جائے، اگر آپ مولانا طارق جمیل کو کہیں کہ آپ مجھے پڑھائیں، تو کیا مولانا طارق جمیل ہمیں پڑھائیں گے؟ اگر ہم مولانا طارق جمیل کو کہیں کہ آپ ایک ہمارے پاس اتنا نمبر آف پیپل ہیں، وہ آپ سے سیکھنا چاہ رہے ہیں دین، کیونکہ آپ ویل لرنڈ اسکالر ہیں، تو ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ تھا نا کہ وہ سکھاتے ہیں، نہ کہ یہ کہ وہ لوگوں کے ساتھ جا جا کر بیٹھ رہے ہیں، بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، اور عام بندوں کے تک ان کی کوئی پہنچ ہی نہیں ہے، عام بندہ ان تک پہنچ ہی نہیں سکتا، بڑے لوگ ہی ان تک پہنچ سکتے ہیں بس۔ ایسا کیوں؟ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسا تو نہیں رکھا تھا۔ علماء کا جو ہمارے دین میں جو رول ہے وہ بالکل الگ ہے، لیکن ہم لوگ کیسے بیہیو کر رہے ہیں؟ جیسے کہ یہ بنی اسرائیل کا شیوا تھا، آپ دیکھیں ہر چیز میچ کرے گی، اس لیے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، صرف مجھ سے ہی ڈرتے رہو، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیے وَإِيَّايَ، آگے کیا کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ؟ آگے وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور صرف مجھ سے ہی، صرف اور صرف مجھ سے ہی ڈرو۔ فَاتَّقُونَ، تقوی یعنی کہ صرف میری رضا حاصل کرنے کے لیے ڈرو مجھ سے، ٹھیک ہے؟ جی انم بتائیے۔ میں کنفیوز ایک جگہ پہ ہو رہی تھی، وہ جو یہاں لکھا ہوا ہے نا میری آیات کے بدلے تھوڑے دام نہ لو، تو جی یہ مطلب پتہ نہیں میں غلط بھی ہو سکتی ہوں، جیسے آج جی کل جی جو ایک ایز اے پروفیشن بنایا ہوا ہے قرآن پڑھانے کو، کہ اگر جی کسی جی کو کچھ نہیں آتا تو اس کے عوض مطلب ایسا بھی نہیں ہے کہ ریزنیبل چارج کر رہے ہیں، اچھا خاصا چارج کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا اس پہ یہ امپلیمنٹ ہوتا ہے یا وہ جائز ہے، یا مطلب بس تھوڑی کنفیوژن ہے اس چیز پہ، تو اس کو کلیئر کر دیں۔ قرآن کی علم کے حوالے سے کہہ رہی ہیں آپ، کہ قرآن سے ریلیٹڈ کچھ بھی پڑھنا پڑھانا ہے تو اس میں پیسے لینے کے بارے میں بات کر رہی ہیں آپ؟ ہاں ایک طریقے سے اس وہ بھی، اور ہاں ایسے قرآن کی کافی چیزوں پہ بھی، مطلب آج کل تو خیر بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن ابھی صرف یہی کلیئر کر دیں کہ جو پڑھا رہے ہوتے ہیں، چلیں جو مجبور ہیں، جنہیں کوئی نہیں کچھ نہیں آتا یا جن کا نہیں ہے کوئی اور ذریعہ معاش، تو پھر وہ ٹھیک ہے، لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جنہوں نے بس بنا لیا ہوتا ہے اس کو اپنا شیوا، کہ بس اب اسی سے سب کچھ ملنا ہے، اور پھر ہاں ہاں، ناجائز بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا وہ اس زمرے میں آتا ہے؟ دیکھیں ابھی آپ کے نا، آپ نے جو ابھی سوال اٹھایا اس میں دو سوال نکلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ انم یہ پوچھنا چاہ رہی ہے کہ اس آیت کے اندر کیا اس کا ایسا مطلب بن رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر ایسا کوئی کر رہا ہے تو کیا وہ جائز ہے؟ دیکھیے دو سوال بنتے ہیں اس میں۔ تو سب سے پہلی بات تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس آیت کے اس حصے میں جو ٹاپک ابھی انم نے چھیڑا ہے اس کا تعلق اس سے نہیں ہے، اس آیت میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہو گیا؟ یہ کلیئر ہو گئی بات؟ اب آتے ہیں دوسرے حصے میں کہ کیا ہمارے دین کے لحاظ سے یہ سب کرنا جائز ہے؟ جی ہاں جائز تو ہے، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جو مسلسل اس پر ہی ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو اسی پر اسٹیبلش کے رکھتے ہیں کہ بس ہمیں تو بس یہی کرنا ہے اور ہم تو بس قرآن ہی پڑھائیں گے، اسی سے ہمارے پیسے آئیں گے، یہ غلط طریقہ ہے۔ ایک تو یہ کہ دیکھیں ایک انسان کی نا محنت لگتی ہے،
اس کا جانا آنا انرجی، اس کا ٹائم لگتا ہے، کوئی بھی شخص ہو. اور پھر یہ کہ اس شخص نے یہ علم جب حاصل کیا ہوگا سالوں لگا کر، جانا آنا، ایک کہتے ہیں نا ایک خاص اس کی انرجی اور اس کی ہمت لگی ہوگی، اس کی مینٹل انرجی بھی لگی ہوگی. اب وہی وہ چیز آپ تک پہنچا رہا ہے تو اس کے بدلے میں کچھ چارج کرنا جائز ہے. اور یہ ہمارے دین میں اور احادیث کے ذریعے سے آپ کو اس کے بارے میں پتہ چلے گا. ٹھیک ہے، وہ چیز اس آیت کے ذریعے سے اپلائی نہیں ہوتی، بالکل بھی نہیں. دوسرے نمبر پر یہ کہ کچھ لوگ باقاعدہ اپنے آپ کو اسی پروفیشن کے لیے وہ کرتے ہیں کہ ہم تو قرآن پڑھانے والے ہیں. تو پھر دیکھیں کہ اگر تو وہ مسلسل قرآن کا طالب علم نہیں ہے پڑھانے والا، تو ظاہر ہے وہ ایک ہی جگہ سٹک ہو جائے گا. اب وہ کیا کرے گا؟ وہ اسی کے آگے پیچھے، مطلب اسی میں کھانا پینا کرنا، سوائے ان لوگوں کے جو کہ مسجد کے امام لوگ ہیں. مسجد کے امام حضرات جو ہوتے ہیں، یہاں پر بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کیا سسٹم ہے. یہاں مسجدوں میں جو امام ہوتا ہے نا، اس کو وہ ہر چیز پرووائڈ کرتی ہے. کون؟ گورنمنٹ کرتی ہے، کیونکہ گورنمنٹ ہی ان کو اپوائنٹ کرتی ہے. اور ان کے اوپر اس بات کی بہت خاص سینکشن لگی ہوئی ہے کہ آپ نے اپنے فارغ وقت میں کسی کو نہیں پڑھانا ہے. آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے، آپ نے مسجد کو ہی سرو کرنا ہے، کیونکہ مسجدوں میں بھی کلاسز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اوقاف میں لیکن میم مسجد ہوتی ہے. ہاں، جی. جیسے پاکستان میں جو مسجدیں ہیں، ہاں مطلب جی. بہت زیادہ تو نہیں دیکھا، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں امام جو پڑھا رہے ہوتے ہیں نماز، تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی نارمل بندہ جا کے بات کر رہا ہے، ظاہر سی بات ہے امام اگر کوئی مسئلہ درپیش ہے، کوئی گیا تو ہر کسی کو سملر وے میں ٹریٹ نہیں کریں گے، بنسبت اس کے کہ جن کے گھر سے روز کھانا آ رہا ہے، یا جن کے پاس ان کا مطلب بیک اچھی ہے، فائنینشلی ان کو کر رہے ہیں، یا لوگ عمرے پہ بھیج رہے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ عمرے پہ بھی بھیج رہے ہیں، حج پہ بھی بھیج رہے ہیں، ڈیلی کھانا بھی آ رہا ہے، ان کی جی. خدمات بھی ہو رہی ہیں. اب ان کے برعکس کوئی ایسا بندہ آ جائے کہ جو وہ یہ سب نہیں کر سکتا، یا وہ نہیں کر رہا ہے، یا نہیں کرنا چاہتا، تو اس کو وہ اس طریقے سے ٹریٹ نہیں کریں گے، بنسبت اچھا اس کے کہ انہوں نے کسی کو بیٹا یا بیٹی بنایا ہوا ہے. تو آپ اس کے تھرو سے جائیں گے تو ان کی ٹریٹمنٹ میں اور سیلف ٹریٹمنٹ میں فرق ہوگا. تو ہاں یہ بالکل جائز ہے، مطلب وہ تو امام مسجد ہے نا، نہیں تو ہے ان کی تو جائز. ذمہ دیکھیے، داری بنتی ہے. ہاں دیکھیے وہی والی بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے کیا معاملہ رکھا ہے. مومن کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ڈگنیٹی یا اس کی جو ایک ڈگنیفائڈ لیول رکھا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت ہائی اینڈ ہے وہ. جب ہم اس طرح کے کام کرتے ہیں تو ہماری جو عزت ہے نا وہ نیچے ہوتی رہتی ہے. اب عام بندہ ہے، وہ کسی مولوی کو، شیخ کو عزت دے رہا ہے، وہ اصل میں شیخ کو عزت نہیں دے رہا، وہ اس کے علم کو عزت دے رہا ہے اور دین کو اپنے عقیدت سے دیکھتا ہے. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کی قربت کے لیے وہ یہ کر رہا ہے کہ بھئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دین کو پڑھانے والا یا امامت کرنے والا شخص ہے، تو میں اس کو عقیدت سے پیش آؤں، اس کے ساتھ عزت سے پیش آؤں. اگر کوئی معاملہ ہو تو میں اگر کچھ کر سکتا ہوں تو کر لوں. یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنا اس کو حق سمجھ لیتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی آپ کو محدثین اور تبع تابعین کے جو بھی ان کی اپروچ ملے گی نا، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم نے سچ بات کرنی ہے، حق بات کرنی ہے، باطل کا ساتھ نہیں دینا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سب ہم جب کر سکتے ہیں کہ جب سوائے اللہ کے اور کسی کا فیور ہم نے اپنے اوپر نہ لیا ہو، ہم کسی کا فیور نہ لیں. اور یہی تو ڈوم کا دیکھیں نا، ابھی میں آپ کو کیا بتا رہی ہوں کہ مولوی حضرات کا ڈوم کا کیا وہ بن رہا ہے. ابھی تو نام لے کر بھی آپ لوگوں کو کہہ دیا. خالی ان کی تو میں حقیقت اس حد تک جانتی نہیں، لیکن جو نظر آ رہا ہے وہ تو یہ نظر آ رہا ہے. میں نے تو وہ عام لوگوں کی طرف عام لوگوں تک پہنچتے ہوئے دیکھا ہی نہیں. ٹھیک ہے، اور ان لوگوں کو اگر ہمیں کوئی خاص مسئلہ پیش آئے تو یہ تو ہم تو انہیں جا کر بالکل ان کے ساتھ کسی طرح کا معاملہ مشورہ کر ہی نہیں سکتے. پچھلے دنوں اب آئی ڈونٹ نو ابھی بھی ہے وہ یا پرانی چیز ہے، لیکن طلاق کے ٹاپک پر مجھے اکثر لوگوں نے بتایا کہ بہت جو ہے انلائٹنمنٹ چل رہی ہے میڈیا کے ذریعے سے کہ طلاق اور حلالہ جو ہے وہ جائز ہے یا ناجائز ہے. آج سے تقریباً کوئی 15-20 سال پہلے کی بات ہوگی کہ اس زمانے میں نے دیکھا تھا کہ ٹی وی میں بہت طلاق اور حلالہ، طلاق 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 کے معاملات بہت دکھائے جا رہے تھے. تو ابھی مجھ سے پچھلے دنوں کسی نے شیئر کیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ طلاق اور اس کے ٹاپک پر ڈرامے وغیرہ بن رہے ہیں. تو انہوں نے مجھے پورا سیریز بھیجی تھی کہ پاکستان میں یہ حلالہ اور طلاق کے بارے میں انہوں نے مطلب بتایا ہوا ہے کہ بھی حلالہ حرام ہوتا ہے اور یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. پھر انہوں نے ایک اور ایک ڈرامے کا ریفرنس دیا تھا، کیونکہ نام وام تو مجھے نہیں پتا، لیکن انہوں نے مجھے کلپ بھیجا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر
ایک مسئلہ آیا ہے جس کے اندر وہ جو مولوی ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں کیونکہ لوگوں سے کھاتا پیتا لیتا ہوں اس لیے میں سچ بات نہیں کر پا رہا ہوں کہ حلالہ حرام ہے یا حلالہ جائز ہے. اور وہ مولوی بتا رہی ہے، وہ انہوں نے مجھے بتایا کہ مولوی صاحب نے پھر سچ بات کو اسٹیبلش کرنے کے لیے یہ کیا کہ محلے کے لوگوں سے جو بھی ان کو فنڈز وغیرہ یا کھانا پینا فیورز آتے تھے انہوں نے سب چھوڑ دیا، روک دیا، منع کر دیا. تو اب وہ تو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوگا یا ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہا، لیکن وہ یہ دکھا رہے تھے اس ڈرامے میں کہ سچ بات کرنے کے لیے آپ کو لوگوں سے فیور چھوڑنے پڑتے ہیں. اور یہ چیز آپ کو احادیث اور قرآن سے ملے گی، یہی سیم تعلیم آپ کو ملے گی کہ اگر آپ نے سچ بات حق بات کرنی ہے خاص طور پر دین کے معاملے میں تو سوائے اللہ کے آپ کو اور کسی کا محتاج نہیں ہونا ہے. اور اللہ سبحانہ بھی جو کہہ رہے ہیں وَإِيَّايَ فَارْهَبُوا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، صرف میری رضا کے لیے کرو. پھر رہ گیا انم نے جو سوال کیا کہ بھئی اگر ان لوگوں کے ساتھ جو بھی لینا دینا کرتے ہیں لوگ اسی کو پروفیشن بنا لیتے ہیں، تو دیکھیں اگر پروفیشن بنا لیا ہے تو آپ کے پاس اتنی کوالٹی ایجوکیشن ہے. فار ایگزامپل ایک شخص ہے جو قرآن پڑھاتا ہے، صحیح ہے، ہم نے دیکھا نا محلے میں اکثر قرآن پڑھانے والی خواتین ہوتی ہیں یا قرآن پڑھانے والا کوئی صاحب ہوتے ہیں، وہ سب بچے ان کے پاس پڑھنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں. ان میں سے زیادہ تر جو ہوتی ہیں وہ پڑھی ہوئی نہیں ہوتی، وہ صرف پڑھائی آفر کر رہی ہوتی ہے لیکن وہ چارج کر رہی ہوتی ہے. ہمارے دین میں آپ کی کسی بھی ایکسپرٹیز جو آپ کسی اور کو آفر کر رہے ہیں اپنی سروس، اس کے لیے چارج کرنا جائز ہے، اوکے، اگر آپ کی ایکسپرٹیز ہے. لیکن یہاں پر پھر ایک اور سوشل ایشو کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کیا ہے کہ قرآن پڑھانے کے لیے دوسرے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ قرآن پڑھنے کے لیے بچے گھر سے باہر کیوں جا رہے ہیں؟ گھر میں کوئی پڑھانے والا نہیں ہے قرآن، نہ ماں ہے نہ باپ ہے، نہ دادا ہے نہ دادی ہے، چاچو پھپھو یا خالہ ماموں نانا نانی کوئی تو ہوں گے نا، کہ کسی نے بھی قرآن نہیں پڑھا ہوا. اس بات کو سمجھے، یہ بہت بڑا سوشل ایشو ہے. ہم کام پہ جاتے ہیں اور کام کو آپ نے اپنا خدا بنا لیا ہے، بچوں کو آپ نے سائڈ پہ کر دیا ہے، اپنی تعلیم کو سائڈ پہ کر دیا. اور اگر آپ نے قرآن پڑھا تھا تو آپ کا وہ قرآن کس کام کا اگر آپ اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکتے؟ ٹھیک ہے، تو یہ بہت بیسک سی چیز ہے. اس چیز یہ اصل میں کہنا چاہیے کہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. تو وہ بنیادیں تو پہلے سے ہی ہلی ہوئی تھی، آنے والے بھی سارے کے سارے بگڑے ہوئے، تو کہاں سے پھر اس کا کچھ ہو سکتا ہے؟ اکثر جو ہے آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جب وہ ایک خاص معقول رقم کا تقاضا کرتے ہیں یا کہنا چاہیے پیمنٹ یا فیس کا تقاضا کرتے ہیں کہ اچھا ہم پڑھائیں گے اور ہم اتنے پیسے لیں گے، ان کی کوالیفیکیشن بھی پھر زیادہ ہوتی ہے. مجھے بہت اچھے سے یاد ہے کہ بہت سال پہلے کی بات ہے، ابھی تو جو بڑے والے میرے بچے ہیں وہ بڑے ہو چکے ہیں، کہ مدینہ یونیورسٹی کے ایک پاسٹ فریشر بالکل تھے، انہوں نے قرآن پڑھانے کے لیے انہوں نے کہا کہ میں یہاں پر 1 سال کے لیے آیا ہوا ہوں. تو مجھے کہیں سے پتہ چلا تو میں نے ان کو کہا کہ آپ پلیز میرے بچوں کو نا 1 سال تک کے لیے بس پڑھا دیں، کیونکہ میں اور کسی سے نہیں پڑھوانا چاہتی. میں نے پڑھایا ہوا ان کو اور میں نہیں چاہتی کہ کوئی اور پڑھائے تو ان کی تجوید خراب ہو. تو کیونکہ وہ دیکھیں کوالیفائڈ تھے، میں نے ان کو ایک بچے کے 13,000 روپے دیے تھے. آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے. ایک بچے کے تقریباً سمجھ لیں 26,000 روپے میں 2 بچوں کے ان کو دیا کرتی تھی، جو کہ اچھی خاصی مجھے پڑ جاتی تھی، یہ نا. لیکن بھائی ان کی کوالیفیکیشن ایسی تھی نا، وہ کوئی یہ تھوڑی تھے کہ با تا والے پڑھانے والے بندے تھوڑی تھے. وہ تھے مدینہ یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے تھے، وہ دین پڑھ کر آئے تھے وہ، اور وہ باقاعدہ آ رہے ہیں اور میرے بچوں کو ٹائم دے رہے ہیں. اور حالانکہ انہوں نے آفر نہیں کیا، میں نے ان کی سروس کو خود میں آئی ریکوائرڈ ہز سروس، تو پھر میں ان کو پے بھی کروں گی. اور وہ آگے سے اپنی ڈیمانڈ بھی بتا رہے تھے، دس واز جائز، ایبسولوٹلی جائز. لیکن اسی طرح سے جو کہ نان کوالیفائڈ لوگ ہوتے ہیں اور وہ پھر تقاضا کر رہے ہیں، تو دیکھیں وہ چیز غلط ہے. وہ اس لیے کیونکہ جب آپ قرآن شریعت دین سیکھنے کے لیے اپنے بچوں کو یا آپ خود کہیں جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ میں صرف تجوید پڑھنے جاتی ہوں تو میں صرف تجوید سیکھوں گی، ایسا نہیں ہوتا. اور بہت ساری چیزیں دیٹ ول کم اپ گریجولی، وہ آپ کو سیکھنا پڑیں گی. یہ سوال آپ جب اٹھائیں گے تو وہ اگلا بندہ اس لائق نہ ہو کہ آپ کے سوالوں کے جواب دے سکے، تو آپ کیا سیکھیں گے؟ اگر آپ کا بچہ قرآن پڑھانے والی یا قرآن پڑھانے والے شخص کے سامنے جمائی لینا شروع کر دے اور ان کو قرآن پڑھانے والا ان کو یہ نہ کہے بچے کو کہ بیٹا جمائی لینا اس طرح سے حرام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ سکھایا ہے، تو کیا فائدہ ہے ایسے بندے کا؟ لیکن ہمارے یہاں تو ایسا ہی ہو رہا ہے.
اگر وہ بچہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے وضو کر کے نہ آئے اور وہ بندہ نہ پوچھے کہ تم نے وضو کیا ہی نہیں کیا، تم نے وضو نہیں کیا، جاؤ جا کے وضو کر کے، بھائی آپ کا کام ہے کہ آپ سکھائیں کہ وضو کیسے کرتے ہیں، سمجھ تو دین جو ہے نا کمپلیٹ پیکج ہے۔ بہرحال جو سوال تھا کہ بھئی یہ جائز ہے یا نہیں جائز ہے، تو ایک لیول تک جائز ہے، اس کے بعد جائز نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ وہ لوگ جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے ان کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ ہمارا اجر ضائع نہ ہوتا جائے اس معاملے میں، تو لہٰذا وہ پھر کوشش کرتے ہیں کہ نہ ہی ہم تقاضا کریں تو بہتر ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ آج کل کی دنیا میں، آج کل کے زمانے میں جو پے کرنے والے ہیں وہ بھی بہت ذلیل کرتے ہیں دیندار لوگوں کو یا دینی کوالیفائڈ لوگوں کو، وہ بھی بڑے ذلیل کرتے ہیں کہ دیکھو ذرا قرآن پڑھانے کے فلاں اتنے ہزار لے رہے ہیں، اتنے درہم لے رہے ہیں، کوئی بات ہے اتنا کیوں لے رہے ہیں؟ یعنی کہ وہی سب پیسے جو ہیں آپ ہزاروں لاکھوں روپے میں کسی اور چیز کے لیے دے دیں گے، لیکن قرآن پڑھانے والے کو آپ نہیں دینا چاہتے ہیں، لیکن ایک شخص ہے وہ آتا ہے، اور اگر آپ اچھے سے پے کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے بچے کو اچھے سے بھی سکھائے، اور اگر آپ ریگولر طریقے سے اس کو ڈیل کریں گے تو آپ کا بچہ بھی اس کے نزدیک ریگولر ایک اسٹوڈنٹ ہی ہوگا، کوئی خاص اسٹوڈنٹ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، پھر آگے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیں یہاں پر پھر اس آیت میں بھی واو سے شروع ہو رہی ہے بات، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ لباسا ہم نے یہ ہم پڑھ چکے نا آیات تو پہلے بھی، لیکن آپ دیکھیے دوبارہ کہ لام با اور سین لباس جو جس کے لیے ہم کہتے ہیں نا لباس، تو لباس سے کیا ہوتا ہے؟ کور ہو جاتا ہے، چھپا دیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حق کو نہ ہی ملاؤ، مکس کرو، چھپاؤ، بالباطل باطل کے ساتھ یا جھوٹ کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تعلمون، حالانکہ تم جو ہے جانتے تو ہو لیکن پھر بھی تم سچ کو چھپانے والے ہو، ٹھیک ہے۔ ابھی کس کی بات ہو رہی ہے؟ پیچھے دیکھیں تمام چیزیں کس کو کر رہی ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے جو بڑے تھے، ان کے جو راہب تھے، جن کے پاس یہ ساری انفارمیشن اور پراپر نالج موجود تھی، وہ یہ تمام کام کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اور جو کر رہے تھے انہیں پتا تھا کہ یہ ہماری طرف یہ آیت آئی ہے، ہمیں نشان، ہماری طرف نشان ہے اللہ کا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال وہ حق کو تو بہرحال جانتے ہی تھے، اور حق کو وہ حق کی طرح ہی جانتے تھے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ یہ جو یہودی ہیں یہ مجھے اسی طرح پہچانتے ہیں جیسے یہ اپنے باپ دادا کو پہچانتے ہیں یا اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں، یہ مجھے اتنی ہی اچھے طریقے سے پہچانتے ہیں، لیکن یہ سامنے سے اس چیز کو ایڈمٹ نہیں کریں گے کبھی بھی۔ پتہ ہے آپ کو، یہ حدیث میں موجود ہے بات۔ بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ان آیات میں بیک ٹو بیک اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ان کو سچ سارا پتہ ہے، پھر بھی یہ گڈ مڈ کرتے رہتے ہیں، مکس اپ کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو کنفیوز کرتے رہتے ہیں، اور اصل نالج اپنی حد تک رکھی ہوئی ہے۔ اچھا، ان کے ساتھ تو نا بڑا عجیب معاملہ تھا۔ ان کے ساتھ معاملہ کیا تھا کہ یہ دوسرے کو بھی بھٹکا رہے تھے، خود کو سچ معلوم تھا، خود بھی نہیں فالو کر رہے تھے۔ کتنی عجیب بات ہے نا، کتنی عجیب بات ہے۔ جیسے کہ اگر میرا تعلق میڈیسن سے ہے اور مجھے پتہ ہے کہ اس چیز کا فائدہ ہوگا، تو میں اپنے لیے تو وہ استعمال کر لوں گی نا، ٹھیک ہے، میں دوسرے کو نہیں بتا رہی وہ راز، یا آپ کو کہہ لوں میں کہ اینٹی ایجنگ میرے پاس کوئی سیکرٹ آ جائے تو میں اپنے پیشنٹس کو نہ بتاؤں، لیکن میں کرتی جاؤں، اور صرف میرے فیس پر اور میری مطلب ایج کا پتہ نہ چلے لوگوں کو، اور میں وہ سچ اپنے لیے رکھوں، دوسرے کو نہ بتاؤں، پر اپنے آپ کو تو فائدہ پہنچاؤں گی نا میں۔ یہ لوگ تو اتنے اللہ کی طرف سے کہنا چاہیے کہ لعنت زدہ لوگ تھے، کہ اتنے ملعون تھے نا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ الفاظ بھی آگے قرآن میں استعمال کیے کہ یہ اپنے لیے بھی فائدہ نہیں کر رہے تھے، یہ نہیں کہ خود ایمان لے آتے دوسرے کو بھٹکا رہے تھے، خود بھی نہیں ایمان لے کر آ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہ واقعہ وہ جو آپ کو میں نے پچھلی دفعہ آپ کے سامنے رکھا تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وائف صفیہ، آپ نے نام سنا ہوگا، امہات المومنین میں سے ایک، کہ وہ اپنا جب واقعہ بتاتی ہے کہ میں کس طرح ایمان لے کر آئی، کیونکہ وہ تو ایک یہودی قبیلے، سردار قبیلے کی بیٹی تھی، ان کے ابا اور ان کے جو چچا تھے وہ اس چیز کو جانتے تھے۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے ان کو بند کمرے میں یہ بات کرتے ہوئے سنا کہ جب میرے چچا آئے اور اندر آ کے کہتے کہ بھی فلاں بندے نے جو یہ کیا ہے کلیم محمد نے، تو انہوں نے آ کے کہا، وہ آگے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں کیا یہ وہی بندہ ہے؟ چچا نے ان کے کہا کہ ہاں یہ تو وہی بندہ لگ رہا ہے مجھے، تو ان کے ابا نے کہا ہاں بالکل یہ وہی شخص ہے جس کا ہماری کتاب میں ذکر ہے، اور یہی وہ شخص ہے، محمد ہے اور یہ وہی ہے۔
100% وہی ہے. تو ان کے چچا نے کہا تو پھر کیا کریں، ہم لے آئیں، بیعت کر لیں، ہم ایمان لے آئیں. انہوں نے کہا ہرگز نہیں، نہ تم ایمان لے کر آؤ گے، نہ ہم ایمان لے کر آئیں گے، نہ ہی ہم نے یہ انفارمیشن کسی کو دینی ہے. تو وہ کہتی کیونکہ میں نے یہ بات سن لی تھی تو میں ایمان لے آئی. ٹھیک ہے، تو اس بات کو آپ سمجھ لیں. اب یہ اس حدیث سے ان آیات کی تصدیق ہو جاتی ہے. بہرحال آگے دیکھیے واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نماز کو قائم کرو. ہم اس آیت پر کئی بار بہت اچھے سے ڈیپ ڈسکشن کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو آتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ دینی ہے تاکہ ہمارا تزکیہ ہو، مال ہمارا پاک ہو. اور جو صلاح کو قائم کرنا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پورے دین کا بہت اہم حصہ ہے. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اس حصے کو میں پہلے ایکسپلین کر چکی ہوں، دوبارہ کر دیتی ہوں کہ یہودیوں کی شریعت میں جو بھی واٹ ایور فارم آف نماز موجود تھی وہ آہستہ آہستہ اس کے اندر سے جو رکوع کا جو رکن ہے نا، رکوع کرنے والا جو حصہ تھا وہ ڈیمینش ہو گیا تھا. کچھ لوگ کرتے تھے اور کچھ لوگ نہ کرنے کے برابر کرتے تھے، اور کچھ لوگوں کو تو معلوم ہی نہیں تھا کتنا بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت تھی اس نے ریوائیو کیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو ریوائیول دین کے ریوائیول کے لیے آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب دین اسٹیبلش ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آئی تو اس میں جو نماز تھی اس کے اندر رکوع کو خاص مقام دے کر ہائی لائٹ کر کر دوبارہ سے اس کو امپوز کر دیا گیا. ٹھیک ہے، اچھا جی، ہمارا آگے کی جو آیات ہے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون واستعینوا بالصبر والصلاة وانها لکبیرۃ الا علی الخاشعین. یہ والے حصے جو ہیں ہم روحانی اسپیکٹ سے اس کو کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں. میں کافی ہفتوں سے انہیں کو چلا رہی ہوں، اس لیے چلا رہی ہوں کیونکہ اس کے اندر ایک نہیں بہت سارے اسپیکٹس ہیں ان تمام آیات میں، وہ ہمیں سارے پتہ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد کیسے آئے گی. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، میں اس میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنی ہے صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. تو وَاسْتَعِينُوا میں کیا ہوتا ہے، ایک تو آیا ہے سین، ٹھیک ہے، اور زیر بھی بالصبر اور والصلاة. تو صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص مدد تو آئے گی، لیکن اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ آپ صبر کے ساتھ بیٹھے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں اور آپ نے صبر کیا ہوا کہ بس ٹھیک ہے مدد اللہ کی آئے گی، ایسے نہیں ہوگا. یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ، کیونکہ یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے استعینوا. استعینوا کا مطلب ہے معاون، کوآپریٹ کرنا. آپ کچھ کر رہے ہوں گے تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. ایسا نہیں ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اور پھر پورے کا پورا معاملہ ہو جائے گا. ہو تو سکتا ہے ویسے بھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اس چیز پر قادر ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے کرتے ہیں. لیکن جیسے کہ ہم نے کہا نا کہ حرکت میں برکت ہے، آپ کچھ نہ کچھ ایفرٹ کریں اس معاملے میں، واٹ ایور معاملہ آپ کا ہے. جیسے کہ اگر خدا نخواستہ کسی کو کوئی بیماری ہے چھوٹی بڑی، وہ اس کے علاج کا کوئی سبب بنائے اور اس کا کچھ اپنا علاج کا کوئی نہ کوئی راستہ نکالے. اب اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں نماز قائم کر کے اور صبر کر کے چلے اپنے اس معاملے میں، جب تک کہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے، درد ہو رہا ہے، جب تک وہ ان چیزوں سے گزر رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. ٹھیک ہے، ایک تو یہ چھوٹی سی آپ کو میں نے اگزامپل دیا، اور پھر بڑے معاملات میں بھی ایسے ہوں گے. پھر آگے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک یہ جو ہے بہت بڑی چیز ہے، بہت مشکل ہے، بڑی کٹھن ہے ان لوگوں کے لیے، سوائے ان لوگوں کے لیے جو کہ خاشعین، اللہ کے آگے جو جھکنے والے ہیں نا، ان کے علاوہ ہر شخص پر یہ سب کچھ بہت مشکل ہوتا ہے، بہت بھاری ہوتا ہے. کیا؟ نماز. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اچھا، اب یہاں پر جو ہے انہا آیا ہے نا، انہا، اور یہ بہت مشکل ہوتی ہے. دیکھیے وَاسْتَعِینُوا کیا ہے، آپ نے ایفرٹ کرنی ہے، فزیکل ایفرٹ کرنی ہے. بے صبر کیا ہے، صبر تو کچھ فزیکل ایفرٹ نہیں ہے، فزیکل تو سوری، یہ تو ایموشنل ایک چیز ہے صبر. ٹھیک ہے، ایک ایٹیٹیوڈ ہے. صلاح کیا چیز ہے، یہ فزیکل ایسپیکٹ ہے. تو یہ دونوں چیزیں جو فزیکل آپ نے کرنی ہے، یہ چیز آپ پر بھاری ہوگی. صحیح، جب آپ کو ہاتھ پر ہلانے پڑتے ہیں، جیسے کہ اکثر ہم کہتے ہیں کہ ویٹ لاس کرنے کے لیے آپ کو ایک خاص سرٹن ٹائپ آف ایکسرسائز کرنی پڑے گی،
تو لوگ ڈائٹ تو کر لیتے ہیں لیکن ایکسرسائز نہیں کرتے، پھر کہتے ہیں ہمارا وزن نہیں کم ہو رہا. صحیح ہے نا، مشکل ہوتی ہے نا، ہاتھ پر ہلانا، جسمانی مشقت کرنا، یہ مشکل ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ جسمانی مشقت جو نماز کے ذریعے ہے یہ ان لوگوں کے لیے مشکل ہے، سوائے ان کے لیے جو اللہ کے آگے بہت خشوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ جھکنے والوں میں سے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خاشعین یا خشوع جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ان بندوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتے ہیں جو اللہ کے آگے اپنے آپ کو بہت عاجزی کے ساتھ پیش کرتے ہیں اور اللہ کو بڑا اور اپنے آپ کو چھوٹا اور حقیر جانتے ہیں. ٹھیک ہے، الذین یظنون انہم ملاق ربہم وانہم الیہ راجعون. اور یہی وہ لوگ ہیں الذین وہ لوگ، یظنون وہ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ سے گمان رکھتے ہیں. کس بات کا؟ انہم ملاقو، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور ان سے ملاقات کرنے والے ہیں. اور ربہم یعنی کہ ان کا جو رب ہے اپنے رب کی طرف وہ یہ گمان رکھتے ہیں کہ اللہ ان سے ملاقات کرے گا. وانہم الیہ راجعون، اور اللہ کی ہی طرف ان کو لوٹ کر جانا ہے. اچھا، یہ رکوع فنش ہو گیا، ہم پچھلے بھی کر چکے ہیں آیات، پہلے بھی یہ والی آیات کر چکے ہیں. یہاں پر یہ رکوع فنش ہو گیا. یہاں پر ایک چیز آپ نے غور کرنی ہے اور سوال کا جواب دینا اور پھر ہم اس کو کلوز کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملیں گے اور ان کو ہی اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آنا ہے. اس آیت کا پچھلی آیت سے کیا تعلق بن سکتا ہے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. ان دو آیتوں کا آپس میں کیا تعلق بن سکتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ تو ایک طرف یقین کی بات کر رہے ہیں، ایک وہ چیز جس کو ابھی ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے لیکن ہم اس پر یقین کر رہے ہیں. تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ یقین کے لیے ہمیں اور کیا کرنا ہوگا، یا وہ لوگ ایسا کیا کر رہے ہوں گے کہ ان کی کسی موومنٹ سے ہمیں لگے گا کہ ہاں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ آخرت پر یقین کرنے والے لوگ ہیں، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شمار کریں گے کہ ہاں یہ واقعی وہ لوگ ہیں جو آخرت پر اور میری ملاقات پر یقین رکھتے ہیں. تو ان کے کیا کام ہوں گے آپ کے خیال سے؟ اس آیت کو آپ نے ریفرنس دیکھنا، آیت نمبر 45 آپ کا سمجھ لیں کہ سٹینسل ہے، اس کے ذریعے سے آپ اگلی آیت کو دیکھیں. کسی کو سمجھ آ رہا ہے یہ؟ ہاں نہیں دیکھیے اس آیت کو بھی کیسے کنیکٹ کرنا ہے اور اللہ سے کنیکٹ کیسے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ میری ملاقات پر یقین رکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا، الذین یظنون، ٹھیک ہے، یظنون، نون ظنن سے نکلا ہے، گمان کرتے ہیں. اچھا، گمان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ گمان پتہ کیا ہوتا ہے؟ گمان کہتے ہیں ایسے ایلوژن کو، ذہنی طور پر ایسی امیجنیشن کو جو کہ آپ کو لگے کہ پکی ہے، پکی. جی. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ نماز میں بھی جس طریقے سے ہم امیجن کرتے ہیں کہ ہماری اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوتی ہے، وہ میرے ٹھیک خیال ہے، سے ویری شاید گڈ، اس سے جو ہے لنک کر سکتا ہے دونوں میں، بالکل کہ ہم اللہ ٹھیک ہے، تعالیٰ سے گڈ. کنیکٹ ہم نماز میں بھی کر رہے ہیں. اور پچھلی آیت میں جس طرح نماز کی بات ہو رہی ہے کہ نماز میں وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے خشوع اور خضوع کے ساتھ ملتے ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ ہم نے لوٹ کے اللہ تعالیٰ کے پاس ہی جانا ہے. تو نماز ہاں ٹھیک ہے، پڑھنے کا مقصد ہی میرے خیال سے اس طریقے سے بھی وہاں پہ کچھ ڈیفائن ہوتا ہے کسی حد تک. ہاں ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ نے کہا کہ انہم ملاق ربہم، کہ ان کی اللہ اپنے رب سے ملاقات ہوگی. وہ انہم الیہ راجعون، اور اس کی طرف لوٹ کر بھی جانا ہے. ابھی دو باتیں تو ایک جیسی ہی ہیں، تو پھر دو طریقے سے کیوں کی ہے اللہ نے؟ ان باتوں کو اللہ سبحانہ نے دو الگ طریقے سے کیوں کہا؟ اچھا دیکھیے، کیونکہ ہمیں کلوز کرنا تو میں جلدی سے آپ کو بتا دیتی ہوں. اچھا جی، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کا جو گمان ہے وہ آپ کو یقین دلائے گا. ٹھیک ہے، گمان ہے اس لیے کیونکہ ہم نے ابھی دیکھا نہیں اور کسی نے کیا ہی نہیں ہے ابھی تک، لہٰذا یہ گمان ہے. لیکن گمان کیسا ہے؟ پکا گمان ہے. اوکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کیا کہ جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے اور پھر ویسے ہی اس کے گمان کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو یہ چیز گمان کا لفظ اس لیے آیا
کہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، اور ابھی ہم نے اللہ کو کسی اور کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، اوکے، نہ ہم نے قیامت کا دن دیکھا، نہ ہی ہم نے ایک شخص نے جس نے ملاقات کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، نہ ہم نے اس کو دیکھا، اور نہ ہی ان کو اللہ سے ملاقات کرتے ہوئے کسی اور نے دیکھا۔ کون ہے وہ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ایک بات، لہٰذا لفظ گمان کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ظنن استعمال کیا، اوکے، یقین کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ یقین ہوتا ہے عین الیقین، یعنی کہ آنکھوں سے دیکھا ہوا چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ یقین کی طرف لے جاتی ہیں آپ کو، اوکے، یہ بھی ہم اس پہ بات کریں گے آگے جا کر، کیونکہ ابھی الفاظ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھولتے جانے ہیں، شروع کی آیات میں بھی گزرے سورہ البقرہ کی۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اس کی ہی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے، اس کا مطلب ہے قیامت کی بات ہو رہی ہے، اس بات کا بھی ہمیں پکا یقین ہوتا ہے تو ہی تو ہم فزیکلی کچھ ایفرٹ کرتے ہیں، اوکے، پچھلی آیت سے اس کا یہ تعلق ہے کہ ہمیں آگے کا پتہ ہوتا ہے، یقین کی طرف ہم ہوتے ہیں، یقین کے بہت قریب ہے، کیونکہ گمان ہے نا، اسٹرانگ گمان ہے، ہمارا امیجنیشن اتنی اسٹرانگ ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کوئی مومن اللہ اکبر کہہ کر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بالکل سامنے ہوتا ہے، اب نظر تو نہیں آتے، ہمیں تو نظر نہیں آئے، اچھا نظر تو نہیں آتے، محسوس بھی نہیں ہوتے، کبھی کسی نے محسوس کیا اللہ کو؟ بھائی اتنی اہم پریزنس ہے نماز کے سامنے بالکل، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کر دیا کہ سامنے سے کوئی گزرے نا، وہ یہی ریزن ہے، گزرنے نہ دینا یہ ریزن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ موجود ہے اپنے بندے کے چہرے کے سامنے۔ لیکن ہم یہ ساری چیزیں صرف اور صرف اپنے گمان کو اسٹرانگ کر کے پریکٹس کر کے اس کو آپ کہتے ہیں نا کہ اس کو آپ ماسٹر کر سکتے ہیں، پہلی چیز۔ دوسرا یہ کہ آپ جب ان چیزوں پر یقین رکھتے ہیں یا آپ کا گمان بہت اچھے طریقے سے اسٹرانگ ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ پھر فزیکلی وہ والے کام کریں گے، نماز پڑھیں گے، نماز قائم کریں گے، اوکے، اور کیا کریں گے کہ آپ کے کام ایسے ہوں گے جس میں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آئے گی، اور تمام وہ چیزیں جو فزیکلی آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا حاصل کروائیں گی نا، آپ تمام وہ کام کی طرف راغب ہوتے جائیں گے۔ اور ان آیات میں نے پہلے بھی آپ کو سمجھایا تھا سب کو کہ اس پر غور کریں، جتنا غور کریں اتنا کم ہے، لیکن فی الحال اس چیز پر تو ضرور غور کر لیں کہ نماز اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کر دی ہے، اور اسی لیے اس کو چھوڑنا کفر قرار دیا گیا ہے کہ یہ وہ ایک پکی چیز ہے نا، ایک وہ پکی پریکٹس ہے جو کہ آپ کو مزید فزیکل پریکٹسز کے لیے سمجھنے کہ آپ کو ٹرین کرتی ہے۔ جہاد پہ کوئی شخص ایسے ہی نہیں چلا جائے گا کہ چلو بھائی جہاد پہ جا رہا ہوں میں، اللہ کے دین کے لیے جہاد کرنے نکل جاؤں گا میں، پہلے تو کبھی نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، اور دوسرے اللہ تعالیٰ کے لیے قربانیاں نہیں دی کبھی، سیدھا جہاد پہ نکل جائے گا، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہر چیز کی پراپر ٹریننگ ہے، اور یہ جو نماز ہے نا یہ ہماری پراپر ٹریننگ ہے۔ رات کو اندھیرے میں، فجر کی بات کر رہی ہوں میں، فجر میں اٹھنا جبکہ لوگ سو رہے ہیں، نیند گہری ہوتی ہے، جس بستر ہمارا گرم ہوتا ہے، بالکل گہری نیند آئی ہوتی ہے، صرف 2 رکعت کے لیے اٹھنا ہے، جس پہ انسان سوچے گا کہ یار صرف 2 رکعت ہی تو ہے، چھوٹ جائے گی تو کیا پڑے گا، کچھ نہیں ہوگا، لیکن اس کے لیے یہ ساری ٹریننگ کیا ہے؟ پھر رات کی آخری جو نماز ہے اس کی ٹریننگ کیوں ہے؟ دن کے بالکل بیچ دن میں جو نماز اللہ سبحانہ نے ہم پر فرض کی ہے وہ کیوں ہے؟ مرد حضرات کے لیے مسجد میں جانا، اپنی ہر چیز چھوڑ کر نماز کے لیے جانا کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی ہے؟ یہ تمام فزیکل معاملات اللہ نے اس لیے رکھے ہیں کہ جب آپ فزیکلی اپنے آپ کو ٹرین کریں گے تو پھر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کے دیگر جو بڑے معاملات ہیں اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کے لائق ہوں گے، ایلیجیبل ہو جائیں گے آپ آٹومیٹکلی، ٹھیک ہے؟ اس کا بیسک مقصد یہ ہے، اور اس بات کو سمجھے کہ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے کاروبار، اپنے معاملات، کوئی ضروری میٹنگ، کوئی بھی چل رہا ہے معاملہ، اس کو چھوڑ کر آپ نے جماعت کو جوائن کرنا ہے، کیوں کرنا ہے؟ مردوں کے لیے یہ کیوں رکھا ہے؟ یہ تو نہیں کہا کہ جب فری ہو گئے تو چلے جانا، تم میں سے جو فری ہے نا وہ نماز کے لیے چلے جانا، باقی سب لوگ اپنے آفس اور اپنے جاب وغیرہ پہ ہی رہنا، ایسا نہیں کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے؟ اس بات پر غور کریں خاص طور مرد حضرات، اور صرف مرد ہی نہیں عورتیں بھی غور کریں، کیونکہ ظاہر ہے عورتوں کے پاس بچوں کی صورت میں بھی مرد ہو سکتے ہیں، بھائیوں کی صورت میں، شوہروں کی صورت میں مرد تو ہوتے ہیں نا، تو عورتوں کا ہی کام ہے، عورتوں کے پاس اس چیز کی سمجھ ہوگی، اس چیز کی نالج ہوگی تو وہ موٹیویٹ بھی کریں گی، اور وہ ہو سکتا ہے کہ انلائٹن بھی کریں، ہو سکتا ہے بہت ساری خواتین ہی اس چیز کو امپورٹنٹ نہ سمجھتی ہوں،
تو وہ خواتین سمجھیں گی تو اپنے مردوں کی، اپنے بیٹوں کی، شوہروں کی، باپ کی قدر کریں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے دین کا کتنا اہم کام لینا ہے، جس کی وجہ سے یہ چھوٹی چھوٹی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فزیکل سیکریفائسز ہمارے لیے رکھی ہیں کتنی اہم ہے۔ بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کو فالو کرنے والا بنائے، اور اللہ کرے کہ ہم جو بھی اس کے اندر میسج ہے ہم اس کو اچھے سے سمجھ کر آگے ہم بھی فالو کریں اور آگے بھی پہنچائیں۔ کسی کا کوئی سوال ہے اگر تو کر لیں، نہیں تو پھر ہم کلوز کرتے ہیں، کافی لمبی ہو گئی ہماری۔ تو یہ دیکھیں، آپ اس بات پہ بھی غور کریں کہ ہم ان آیات کو بار بار وزٹ کیوں کر رہے ہیں، اور ہر دفعہ دیکھیں نئی باتیں کیوں نکل رہی۔ دس از کالڈ تدبر۔ آپ دوبارہ کریں گے نا دوبارہ نئی بات نکلے گی، اور ہو سکتا ہے وہ بات بھی کیونکہ ہم کر دین چکے تو ہوں۔ بہت زیادہ وسیع ہے نا، اس جی لیے جتنا بھی آپ سمجھ سکیں وہ کم ہے۔ جی ہاں، اس لیے اپنی اپنی سمجھ بھی لگانا ضروری ہے نا بھائی، خود اپنی طرف سے بھی غور کرنا ضروری ہے۔ چلیے جی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔